بار دیگر درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر. صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہ. حضرات محترم، جیسا کہ آپ کے ذہن میں ہے، اس سلسلے کے ذریعے ہمارا ہدف یہ ہے کہ دین نے ہماری مشکلات کو حل کرنے کے لیے جو اصول بیان فرمائے وہ اصول ہمیں پتہ ہوں. ان اصولوں کی روشنی میں ہم اپنی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کریں. اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ کوئی بھی فکر آج کی دنیا کے اندر اگر اپنی پروڈکٹیوٹی ثابت کر دے، اپنی ایفیشنسی ثابت کر دے، تو خود بخود مقبول ہو جائے گی، خود بخود لوگ اسے قبول کر لیں گے. لیکن کوئی فکر اپنی ایفیشنسی ثابت نہ کر سکے، اس کی پروڈکٹیوٹی ثابت نہ ہو، صرف دلائل کے ذریعے سے آپ اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں، آج کی دنیا کے اندر بہت مشکل ہے. آج کی دنیا عمل گرا ہے، عمل کی سمت گامزن ہے. اس کو عمل میں نتیجہ چاہیے. الحمدللہ رب العالمین، دین مبین اسلام کے اندر عمل کے اوپر جو اصرار ہے اور عملی نتائج جو دین مبین نے ہمیں عنایت فرمائے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی خوف نہیں ہے کہ دنیا عمل کی طرف گامزن ہو، بلکہ ہم اس کو پسند کریں گے کہ دنیا عمل کی طرف گامزن ہو، عمل کے اندر نتائج حاصل کرے. لیکن مشکل ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ ایک اسلام کا دعویٰ ہے اور ایک مسلمان کی صورتحال ہے. خوف اسلام سے نہیں ہے، خوف مسلمان سے ہے. مسلمان اپنے عمل کے ذریعے سے اسلام کی افادیت کو ثابت نہیں کر پا رہا. اس خاطر اسلام کی قبولیت کے اندر بھی، اسلام کی پاپولیرٹی میں اور ایکسیپٹنس میں بھی کمی واقع ہو رہی ہے. البتہ دین حق ہمارے اور آپ کا محتاج نہیں ہے. ہماری تمام تر کوتاہیوں کے باوجود دین حق کے اندر ایک اٹریکشن ہے جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو جذب کر لیتا ہے. لیکن اگر ہم اس کی پروڈکٹیوٹی کو بھی ثابت کر دیتے تو یہ جذابیت اور زیادہ بڑھ جاتی، اس کی ایکسیپٹنس اور زیادہ پھیل جاتی. دوسرا ہدف یہ تھا کہ ہم لوگوں کی مشکلات کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ اس دین مبین کے ماننے والے ہیں اور اپنی مشکلات کو حل کرنے میں عاجز ہیں، اور اپنے اس عجز و نیاز کی وجہ سے بے دینی، لادینیت سے اپنی مشکل کا حل چاہ رہے ہیں. تو بالکل ایسا ہے کہ جیسے ایک بیمار ہو اور دوسرے بیمار سے کہے کہ مجھے شفا دے دو. جو لادینیت ہے وہ خود بڑی بیماری میں مبتلا ہے. تو اگر آپ دیندار ہوتے ہوئے بے عملی کی بیماری میں مبتلا ہوں اور لادینیت سے کہیں جو اس سے بڑی بیماری میں مبتلا ہیں کہ آپ کی بیماری کو شفا دے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو بجائے یہ کہ ہم بے لادینیت سے کہیں کہ وہ ہماری بیماری کو شفا دے، کیوں اپنے دین سے طلب نہیں کرتے جو حل مشکلات ہے؟ اور بقول اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات اور نہج البلاغہ کے کلمات کی روشنی میں کہ اس قرآن کریم میں تمہاری تمام بیماریوں کا علاج موجود ہے، تو اس سے شفا طلب کرو. خدا تعالی ہمیں اور آپ کو دین مبین سے شفا حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر. صلی علی محمد وآل محمد. اس سلسلے میں چند موضوعات آپ کی خدمت میں عرض ہوئے، اور آج ہدف یہ ہے کہ ہم بچوں کی تربیت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چند نکات عرض کریں. البتہ یہ نکات ظاہر ہے کہ آپ نے کئی دفعہ سنے ہوں گے، لیکن چونکہ ہم چاہتے ہیں موضوع کی مناسبت سے ان کا تذکرہ ہو جائے تاکہ ایک جگہ کسی حد تک جمع ہو جائے، اور اگر کوئی استفادہ کرنا چاہے تو اس کے لیے امکان فراہم ہو جائے. اس سے پہلے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کی طرف اشارہ کریں، بچوں کی تربیت کے حوالے سے چند بنیادی نکات جو اسلام غیر اسلام سب نے قبول کیے ہیں ان کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں، اور اس مشکل کی اہمیت کو بھی ہم چند منٹس کے اندر بیان کر دیتے ہیں. گرچہ کون ہوگا جو اس مشکل کی اہمیت کو نہ سمجھتا ہو، لیکن بہرحال چند منٹس کے اندر ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد.
انسان اپنی اولاد سے بہت ساری توقعات رکھتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان کے لیے اپنی اولاد کے اندر جو جاذبیت ہے، اٹریکشن ہے، وہ اتنا زیادہ ہے کہ بعض اوقات وہ اپنی ذات کو زیادہ آسانی سے قربان کر سکتا ہے. اپنی اولاد کو قربان کرنا اس کے لیے زیادہ مشکل ہوتا ہے. اپنی اولاد کے اندر بہت سارے آئیڈیلز کو بھی دیکھنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ جو کچھ وہ خود حاصل نہیں کر سکا ہے وہ اس کی اولاد حاصل کر سکے. اور تقریباً سب اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ سب چیزیں مفت میں حاصل نہیں ہوں گی. حتیٰ دنیا دار بھی جانتے ہیں. یعنی اگر دنیا داری کے عنوان سے دیکھا جائے اور ایک آدمی کو دیکھا جائے جو کسی حد تک مثلا مالی اعتبار سے مشکل سے دوچار ہو اور اس کا آئیڈیل یہ ہو کہ اس کے بچے کے پاس دولت زیادہ ہو، وہ بھی جانتا ہے کہ یہ کام اتنی آسانی سے نہیں ہوگا. اس کے لیے اس کو بہت محنت کرنی پڑے گی. اپنے بچے کو کچھ خاص صلاحیتیں دینی پڑیں گی. ہم اور آپ بھی ظاہر دیندار ہونے کے ناطے ہماری خواہش یہ ہے کہ جو مقامات ہم حاصل نہیں کر سکے معنوی اعتبار سے، تقوی اور پرہیزگاری کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں، امامت کی نصرت میں، انشاءاللہ ہماری توقعات یہ ہوتی ہیں کہ ہماری اولاد ان مقامات کو حاصل کر سکیں. ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ کام آسانی سے نہیں ہوگا. جس طرح وہ دنیا دار جانتا ہے کہ اس کے فقر اور فاقے کے بعد اگر اس کی اولاد چاہے کہ عمارت میں اور زر پرستی میں یا زر اندوزی میں آگے بڑھ جائے اور آسانی سے نہیں ہوگا، تو ہم بھی جانتے ہیں کہ ہم اہل دین بھی اگر چاہتے ہیں دین میں ہماری اولاد زیادہ خدمت کرے، یہ کام آسانی سے نہیں ہوگا. ہمیں اپنی اولاد کو خاص صلاحیتیں دینی پڑیں گی. بس ایک طرف سے آئیڈیلز کو حاصل کرنے کی محبت وہ اولاد کے اندر چلی جاتی ہے اور اولاد سے بہت ساری توقعات ہو جاتی ہیں. البتہ کچھ انسان کی خود غرضی بھی شامل ہو جاتی ہے. بعض اوقات چاہتا ہے میری زندگی میں کوئی میرا سہارا بنے، تو اپنی اولاد کو اچھی جگہ پہ دیکھنا چاہتا ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں اور ان تمام امور کی خاطر بہرحال ایک ساتھ ساتھ ایک جبلت اور ایک فطرت بھی ہے جو خداوند تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے کہ انسان اپنی اولاد کے لیے اچھا نگہبان ہے، اچھا بہرحال ایک گائیڈ ہے، اس کو رہنمائی کرنا چاہتا ہے. مشکل اس احساس کی نہیں ہے کہ وہ کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا. کرنا تو چاہتا ہے، کرے کیسے؟ اصل مشکل یہاں پر ہے، یہ کام ہوگا کیسے. یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ اس کام کے لیے حادثے کا انتظار نہیں کیا جا سکتا، اتفاق کا انتظار نہیں کیا جا سکتا. یعنی کوئی اپنے بچوں کی تربیت نہ کرے اور حادثے اور اتفاق پر چھوڑ دے کہ اتفاقاً شاید یہ صحیح ہو جائیں گے، حادثتاً شاید یہ کچھ بن جائیں گے، ایسا کوئی نہیں کرے گا. ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ سب قوانین کے تحت ہوگا. تو تربیت کی بہرحال اہمیت ہے اور یہ وہ موضوع ہے جس کے اوپر دنیا کے مختلف اسکالرز نے بے تحاشا لکھا ہوا ہے. یعنی 2000-2500 سال پہلے اگر آپ اسکرپٹس پڑھیں گے، ٹیکسٹ پڑھیں گے، ان کے اندر بھی اولاد کی تربیت کے اوپر، انسانوں کی تربیت کے اوپر بہت کچھ لکھا ہوا ہے. مثلا مدینہ فاضلہ افلاطون کا آپ نے شاید نام سنا ہوگا کہ افلاطون نے ایک مدینہ فاضلہ ترسیم کیا کہ ایک ایسا شہر ہوگا جہاں پر اس طرح سے انسانوں کی تربیت کی جائے گی، اس طرح سے کی جائے گی. تقریباً ناقابل قبول اور شاید ناقابل عمل تصور تھا، لیکن بہرحال 2500 سال پہلے متون کے اندر بھی اس بات پر اصرار تھا کہ بچوں کی تربیت کس طریقے سے کرنی چاہیے تاکہ وہ بڑے ہو کر کچھ ذمہ داریاں انجام دے سکیں. تو اس کے اوپر بے تحاشا لکھا گیا ہے. اور آج کی دنیا میں اگر آپ یونیورسٹیز وغیرہ کے اندر دیکھیں تو اس کے اندر پی ایچ ڈیز، پوسٹ پی ایچ ڈیز اور نہیں معلوم کتنی برانچز ہوں گی جو بچوں کی تربیت سے ڈیل کر رہی ہوں گی، اور ان سب برانچز کے اندر پی ایچ ڈیز، پوسٹ پی ایچ ڈیز. تو ان موضوعات میں سے جس کی اہمیت واضح ہے، جس کے اوپر بہت کچھ لکھا گیا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان سب کے باوجود نیٹ آؤٹ پٹ اچھا نہیں ہے. نہیں معلوم کیا ہے. مثلا ایسے ہی اگر آپ دیکھنا چاہیں تقریباً 150 سال ہو گئے علوم کی وسعت کو، 150 سال ہو گئے علوم کی وسعت کو. یعنی اگر مثلا آپ افلاطون کے نام کے آگے لکھتے ہیں کہ معلم ثانی، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ زمانہ تھا جب ایک آدمی سارے علوم حاصل کر سکتا تھا. لیکن 150-200 سال پہلے یہ سب باتیں طے ہو گئیں کہ نہیں، علوم کے اندر وسعت بہت زیادہ ہے اور یہ کام آسان نہیں ہے. تو اتنے عرصے ہمیں ہو گئے انسان کی نفسیات کے اوپر محنت کرتے ہوئے، لیکن آج تک ہم دنیا سے جنگ کا خاتمہ نہیں کر سکے، دنیا سے فقر و غربت کا خاتمہ نہیں کر سکے. کس نفسیات کے پی ایچ ڈیز ہمارے پاس کم ہیں؟ ہر قسم کے علم کے ہمارے پاس بے اصطلاح سمندر بہ رہے ہیں یہاں پر. لیکن جب دنیا مطمئن ہونے لگتی ہے کہ اب شاید کچھ بہتری ہوگی، تو جس
صدی میں سب سے زیادہ علم نے ترقی کی ہے، وہ صدی تاریخ انسانیت کی وحشیانہ ترین صدی قرار پاتی ہے، کہ گزشتہ صدی جس کے اندر علم کی ترقی بہت زیادہ ہوئی ہے، اسی صدی کے اندر پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، دنیا کی داخلی جنگیں اور فقر و غربت اور دنیا کے اندر ناانصافی، مال کی تقسیم میں ناانصافی اور طاقت کی تقسیم میں ناانصافی، یعنی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اتنا سب کچھ کر لینے کے باوجود انسانوں کی تربیت میں ہم کامیاب کیوں نہیں ہوئے۔ اہل دنیا، اہل آخرت کا تو معاملہ اس لحاظ سے سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے اہل آخرت ہونے کے باوجود آخرت پہ توجہ نہیں دی ہے۔ البتہ اس سلسلے میں چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ بہرحال یہ بڑا پیچیدہ موضوع ہو گیا کہ ایک طرف سے ہماری معلومات بڑھ رہی ہے، ہمارے سامنے ضرورت واضح ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا اچھا رزلٹ نہیں بن رہا۔ تو اب چند نکات آپ کی خدمت میں اصولی اور بنیادی طور پر، اور پھر چند نکات اور زیادہ تفصیلات میں جاتے ہوئے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں شاید پہلا بنیادی ترین اصل یہ قرار پائے گا کہ یہ، جس کو آپ لوگ اور ہم اردو میں ہمہ جہتی اور مستقل دائمی عمل قرار دے سکتے ہیں۔ ایک پہلو نہیں ہے، 10 پہلو ہیں۔ ایک پہلو پہ کام کرنے سے کچھ ہوگا بھی نہیں، ان تمام پر کام کرنا پڑے گا۔ ملٹی ڈائمینشنل ہے، ایک ڈائمینشن نہیں ہے، بہت سارے ڈائمینشن ہیں تربیت کے اندر، اور ملٹی ڈائمینشنل ہونے کے ساتھ ساتھ جز وقتی نہیں ہے، مستقل اور دائمی ہے۔ مستقل اور دائمی ہے، یعنی مثال کے طور پر کوئی مجھ سے کہے بچے کی تربیت میں پہلی سال سے مثال کے طور پر 10 سال کی عمر تک اگر تربیت ہو جائے تو معاملہ صحیح ہو جائے گا، نہیں ہوگا۔ ممکن ہے 50 سال کی عمر میں جا کر گمراہ ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھ لیجئے، مثلا ایک آدمی، دنیا کے اعتبار سے عجیب و غریب مثالیں ہمارے سامنے، آپ نے شاید نام سنا ہوگا، اور آپ میں سے کچھ لوگوں کی ظاہر ہے اسپیشلائز فیلڈ وہی ہوگی، اینرون کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ اینرون بہت بڑی ایک کمپنی تھی امریکہ کے اندر، اس کے اسٹاک میں لسٹنگ تھی اور کروڑوں اربوں ڈالر کا اس کا بزنس تھا، اور اس کے جو مینیجرز تھے وہ دنیا کے عام مینیجرز نہیں تھے، یہ کئی ملین ڈالر سال کی تنخواہ لینے والے لوگ تھے، اور ان کی یعنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے اندر اور ان کی اپنے کام کے ساتھ اخلاص کے اندر کوئی شبہ نہیں تھا، لیکن دنیا کا بدترین کرپشن ان لوگوں نے کیا۔ یہ لوگ غریب بھی نہیں تھے، یعنی ایک دفعہ انسان کہتا ہے غریب تھے لہذا کرپشن سے مبتلا ہو گئے، یعنی غریب بھی نہیں تھے، جاہل بھی نہیں تھے، دنیا کے پڑھے لکھے ترین لوگوں میں سے ان کا شمار تھا، اپنے فن کے ماہر تھے، تجربے کار ترین لوگ تھے، ان سب کے باوجود دنیا کا بدترین کرپشن کیا۔ اور مثلا ہمارے پاس ہسٹری کے اندر، کارپوریٹ کلچر کے اندر اتنے بڑے سطح کے اوپر اتنا گندا کرپشن کم سامنے آیا، تو ایسا کیوں ہو گیا؟ جبکہ عمر کے اعتبار سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ بہت سینئرز تھے، یعنی مثلا یہ بچپنے میں یہ جوانی یا لڑکپن کی باتیں نہیں کر رہے ہیں ہم، یہ لوگ بہت سینئر ہیں، تو انتہائی پڑھے لکھے، انتہائی مالدار، انتہائی تجربے کار، سن گزرے ہوئے، عمر گزرے ہوئے، لیکن کرپشن میں مبتلا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو تربیت کا عمل ہے، یہ تو میں نے آپ کی خدمت میں دنیاوی اعتبار سے عرض کیا، مستقل عمل ہے، دائمی عمل ہے۔ اب اگر ہم مانوی اعتبار سے دیکھیں تو مثال کے طور پر کیا کم ہے ہمارے پاس واقعات کہ ایک آدمی نے مثلا 70 سال کی عمر میں کوئی بڑا گناہ کیا ہے، کیا اسے قبر نظر نہیں آ رہی تھی؟ خدا کو پہچانتے ہوئے کم مدت گزری تھی کیا؟ مثلا اس کو بالغ ہوئے ہوئے 50-60 سال ہو چکے تھے، اس کے باوجود خدا نے متعال کے سامنے اتنی بڑی معصیت کر ڈالی۔ تو تربیت کا عمل مستقل عمل ہے، دائمی عمل ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا ملٹی ڈائمینشنل ہے۔ آپ ایک پہلو سے عمل کر لیجئے اور اپنے بارے میں مطمئن ہو جائیں، یا بچے کے بارے میں مطمئن ہو جائیں کہ یہ صحیح ہو گیا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مثلا آپ نے بچے سے کہا کہ تم نماز پڑھ لو، اس نے نماز پڑھ لی۔ آپ نے کہا کہ قرآن کریم پڑھو، وہ قرآن کریم بھی پڑھتا ہے، وہ آپ کے کہے کے مطابق یا اپنے دل کے مطابق بعض عبادات کے اندر بھی شرکت کرتا ہے، اور آپ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ بچہ اس معاملے کے اندر صحیح ہو گیا ہے اور آپ اس کی دینداری کے اوپر اعتماد کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اچانک ایک معاملے کے اندر وہ اپنی تربیت کے فقدان کا اظہار کر دیتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ اور عجیب معاملہ یہ ہے کہ یہ پتہ بھی نہیں چل پاتا کہ یہ کس جگہ سلپ کرے گا، کہاں پھسل جائے گا، کہاں وہ جگہ ہوگی جہاں پر
تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، کسی بھی کمی کی وجہ سے اس کی کمزوری نظر آنے والی ہے. تو ابھی جو دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں، جو دنیا میں سیاسیات کا عمل ہے، انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر، یہاں ایک ایک لیڈر کا سائیکولوجیکل پورٹ فولیو تیار کیا جاتا ہے، ایک ایک لیڈر کا، کہ اس کا نفسیاتی کارنامہ کیا ہے، اور اس نفسیاتی کارنامے کو دیکھتے ہوئے اس کے اوپر ضرب لگائی جاتی ہے. تو مثال کے طور پر یہ جو سیاست بازیاں کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں کہ پاکستانی لیڈرز کی نفسیات میں جا کر دیکھیں گے کہ اس آدمی کو دولت چاہیے، لذات چاہیے، شہرت چاہیے، کیا چاہیے، اس کو دیتے ہوئے اس سے وہ سب کچھ کروا لیں گے جو اس سے کروانا تھا. تو وہ ایک نفسیاتی انالیسس کریں گے اور کمزوری اور ساری نقص و خامی اور اس کی خوبیاں سب کو پہچاننے کے بعد اس کے اوپر وار کریں گے اور اس کو شکست دے دیتے ہیں. تو یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل پروسیس ہے، مستقل پروسیس ہے، جس کے اوپر ہمیں محنت کرنی ہوتی ہے. یہ پہلا اصول. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد عجل فرج. مستقل عمل ہے اور ہمیشہ اس میں کام کرنا ہوتا ہے، لیکن جتنا جلدی شروع ہو جائے بہتر ہے، اور جتنا دیر لگتی چلے جائے عذاب بڑھتا چلا جا رہا ہے، مشکل بڑھتی چلی جا رہی ہے. لہذا اگر مثال کے طور پر آپ کے اور میرے بس میں ہے کہ ہم بچے کو اس کے ہوش سنبھالنے سے پہلے کچھ سکھانا چاہیں، مثلا 2 سال کی عمر سے پہلے، تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور اگر آپ کے اور میرے لیے ممکن ہے کہ بلوغ سے پہلے سکھا پائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم اس کو بلوغ کے بعد سکھائیں. اور اگر 40 سال کی عمر سے پہلے سکھا پائیں تو یہ زیادہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ ہم 40 سال کی عمر کے بعد سکھائیں. اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ کوئی آدمی سیکھے بغیر بوڑھا ہو جائے، اب اس کو سکھانا بہت مشکل ہے. اس سے بہتر تھا کہ اس سے پہلے سکھا دیا جاتا. تو جتنا جلدی عمل شروع کر دیا جائے اتنا بہتر، اور جتنا دیر سے شروع کیا گیا اتنا ہی ناممکن نہیں ہے، سخت ہوگا. ناممکن کبھی بھی نہیں ہے، کسی بھی لمحے میں ناممکن نہیں ہے. یعنی کسی آدمی کو مرتے دموں بھی 1 منٹ پہلے ہدایت مل سکتی ہے، اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے، اس کو خدا متعال کی توفیق کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی ہدایت مل سکتی ہے. لیکن یہ استثناءات ہیں، یہ ایکسیپشنل کیسز ہیں. جو روٹین ہے وہ یہ ہے کہ جتنا جلدی عمل شروع ہو جائے اتنا بہتر ہے، اور جتنا دیر کرتے چلے جائیں گے نقصان بڑھتا چلا جائے گا، اصلاح مشکل سے مشکل تر ہوتی چلی جائے گی، اور اصلاح کی پائیداری مشکوک ہوتی چلی جائے گی. اصلاح کی پائیداری کا مشکوک ہونا یہ ہے کہ آپ نے ایک آدمی کو لمبی عمر کے بعد صحیح کرنے کی کوشش کی، بظاہر صحیح ہو جائے گا، 1-2 سال کے بعد پھر واپس آ جائے گا. اصلاح پائیدار نہیں ہے، اور جتنا آپ نے کم عمر میں کام کرنا شروع کر دیا اصلاح پائیدار ہے، اصلاح پائیدار ہے. اور ممکن ہے کہ آپ اصلاح کہیں ہی نہیں کیونکہ وہ بگڑا ہوا تھا ہی نہیں، بس آپ نے انتہائی کم عمر میں کام شروع کر دیا، تو اس سے پہلے کہ وہ بگڑے آپ نے اس کو صحیح راستے کے اوپر گامزن کر دیا. اس کی پائیداری پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، اس کی پائیداری پہ اعتماد کیا جاتا ہے. ایسے ہی میرے ذہن میں آگے تو عرض کر رہا ہوں کہ میں نے ایک علاقے میں ایک عالم کے سامنے اس علاقے کے ایک طالب علم کا تذکرہ کیا کہ مجھے اس طالب علم کے بارے میں، جو کافی یعنی طالب علمی کے بعد پریکٹیکل لائف میں اتر چکے تھے، فلاں چیز میں کچھ شبہ ہے. تو ان بندے خدا نے مجھ سے یہ کہا کہ میں اس کے بچپن کو جانتا ہوں اور اس کو دیکھ کر بتا رہا ہوں کہ اس کی اصلاح نہیں ہوگی. پھر تو میں تھوڑا سا مشکوک ہوا کہ یہ شاید صحیح نہیں ہے کہ اگر آپ بچپن جانتے ہیں تو اب آپ مثال کے طور پر 40-45 سال کی عمر میں آنے کے بعد ایک آدمی کے بارے میں اس کے بچپن کے ذریعے فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اس نے کچھ چیزیں بتائیں اس عالم نے اور کہا کہ دیکھو اس کے ساتھ بچپن میں یہ سب کچھ ہوا ہے، اس نے لڑکپن میں یہ سب کچھ کیا ہے، اور ان چیزوں کی اصلاح کی کوئی نشانی میں جوانی میں نہیں دیکھ پا رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مستقبل خراب ہے. یہ انالیسس بہت اسٹرانگ لگا مجھے کہ میں نے بچپن میں یہ دیکھا ہے، لڑکپن میں اس بچپن کی بیماری کا لڑکپن پہ اثر یہ ہوا ہے، جوانی میں نے اصلاح نہیں دیکھی ہے. اس کا مطلب ہے ادھیڑ عمر میں آتے آتے یہ اس بیماری کے فساد میں مبتلا ہو چکا ہوگا اور اس کے نکلنے کا آگے بھی کوئی امکان نہیں رہے گا. صحیح ہے. تو گرچہ اس کو بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمیشہ کا قانون ہے
کہ جس کا بچپن خراب ہے، اس کا لڑکپن بھی خراب ہے، اس کی جوانی بھی خراب ہے، اس کا بڑھاپے بھی خراب ہے. نہیں، ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک تسلسل اگر نظر آ رہا ہے پھر شخصیت پہ اعتماد کرنا بہت سخت ہے. اس میں کچھ بنیادی اصول کار فرمائے اور اس عالم نے ان اصولوں کی روشنی میں یہ بات کہی، اور میرے دل کو لگی کہ ہاں یہ بات جو ہے وہ بہت مضبوط کہی گئی ہے. تو اس میں یہ عرض ہوا کہ جتنا جلدی ہو جائے اتنا بہتر ہے. اب اس سلسلے میں تیسرا اصل کیا ہے؟ تیسرا اصل یہ ہے کہ ملٹی ڈائمینشنل ہونا اس ناطے ہے کہ تربیت میں کچھ عوامل دوسرے عوامل کو بے اثر کر سکتے ہیں اور کچھ عوامل دوسرے عوامل کے سامنے بے اثر ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر خاندان کا بہت اثر ہے معاشرے کے مقابلے میں. یعنی اگر معاشرہ برا ہے، خاندان اچھا ہے، ممکن ہے خاندان اس کو بچا لے اور برے معاشرے کی تاثیر کو متاثر کر دے. یہ ہو سکتا ہے. بس برا معاشرہ ایک عامل ہے، اس کو اوور رول کر سکتا ہے فیملی برے معاشرے کو اوور رول کر سکتی ہے. صحیح ہے. اور البتہ اس کے مقابلے میں بھی ہو سکتا ہے کہ برا معاشرہ فیملی کی تربیت کو متاثر کر ڈالے، لیکن زیادہ تر پہلا ہوتا ہے کہ اچھی فیملی برے معاشرے کی تاثیر کو بے اثر کر دیتی ہے. ان دونوں کے اوپر معلم ہوتا ہے، ٹیچر، اچھا استاد، اچھا رہنما. یہ ان دونوں کی تاثیر کو متاثر کر دیتا ہے، یعنی ان دونوں کی تاثیر کو بے اثر کر دیتا ہے. اگر کسی انسان کو اچھا رہنما مل جائے، اچھا گائیڈ مل جائے، تو برے معاشرے اور برے خاندان کی تاثیر کو بھی یہ اچھا معلم بے اثر کر سکتا ہے اور انسان کو ہدایت دے سکتا ہے. بہترین مثال سرور کائنات کی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ قرآن کریم نے نبی اکرم کو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہہ کر تعبیر فرمایا کہ یہ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. نبی اکرم کو معلم بتایا کہ نبی اکرم استاد ہیں، نبی اکرم سکھانے والے ہیں. بس نبی اکرم کسی یعنی خاندان ہونے کے ناطے تمام امت کے لیے خاندان کا ماحول نہیں دے رہے. نبی اکرم مثال کے طور پر ممکن ہے اس معاشرے کے اندر اجنبی قرار پا جائیں، لیکن نبی اکرم ایک معلم ہونے کے ناطے انسانوں کو مؤثر کر سکتے ہیں، متاثر کر سکتے ہیں. مثلا امریکہ میں رہنے والے ایک خاندان کو سوچئے جس کا معاشرہ برا معاشرہ ہے، جس کا خاندان بھی برا ہو سکتا ہے، لیکن ختمی مرتبت کی ذات معلم ہونے کے ناطے اس کو نجات دے سکتی ہے، ابھی بھی نجات دے سکتی ہے. گرچہ اس کا خاندان نبی کا خاندان نہیں ہے، اس کا معاشرہ نبی کا معاشرہ نہیں ہے، لیکن نبی اکرم کی تعلیم کی حیثیت ابھی زندہ ہے اور وہ اس کو نجات دلا سکتی ہے. پس معلم بہت بڑا کردار ہے، تعلیم دینے والا بہت بڑا کردار ہے. اور اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے، بچہ اپنی زندگی میں چند لوگوں کو اپنا رہنما بناتا ہے، اپنا رول ماڈل بناتا ہے. اس کے اندر ایک فیملی ہوتی ہے، ایک سوسائٹی کے ہیروز ہوتے ہیں، اور ان میں جو بہت کلوز انٹریکشن ہوتا ہے اس کا وہ معلم کے ساتھ ہوتا ہے، ٹیچر کے ساتھ ہوتا ہے. تو بچہ معمولاً ان تین گروپس کے اندر اپنے رول کو تلاش کر رہا ہوتا ہے. تو یا وہ سوسائٹی کے ہیروز سے متاثر ہو جاتا ہے، مثلا کسی کرکٹر سے، فٹ بالسٹ سے ہماری جیسی سوسائٹی کے اندر، یا مثال کے طور پر کسی فلم اسٹار سے اور ایکٹر سے مثلا امریکہ اور یورپ کی سوسائٹی کے اندر، یا کسی عالم دین سے، متقی پرہیزگار اور عارف سے مثلا جیسے ایران کی جیسی سوسائٹی کے اندر، یا وہ اپنے خاندان سے رول ماڈل لے رہا ہوتا ہے، اپنے والد سے، اپنے مثال کے طور پر فیملی ممبرز سے، اور تیسرا رول ماڈل لے رہا ہوتا ہے اپنے ٹیچرز سے. اور یہ میں عملاً مشاہدہ کرتا تھا، اور آپ نے بھی خود اپنی زندگی میں یا اپنے اطراف میں دیکھا ہوگا کہ معلم کی تاثیر، اس کا ہیرو بننا گرچہ لفظ میں نہیں آتا لیکن اثر بہت رکھتا ہے. اگر کوئی بچہ اپنے کسی ٹیچر کو ہیرو بنا لے، اثر بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ یوں سمجھ میں آتی ہے مجھے کہ وہ بچے کی زندگی کا انتہائی حساس وقت ہوتا ہے جب وہ پہلی دفعہ بڑے ہو کر سوسائٹی میں اپیئر ہو رہا ہوتا ہے. تو اس وقت اس کو جو مل گیا وہ اس کے اوپر بہت اچھا یا برا اثر ڈال سکتا ہے. تو یہ تین بنیادی اصول ہیں تربیت کے معاملے میں. اب ہم تربیت کے جو میکینزم ہے اس کی طرف چلتے ہیں کہ اس کا اثر کیا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا.
فرجا. جیسا کہ اب تک کے تمام مباحث میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ہمیشہ کوشش یہ کی ہے کہ ہر گفتگو کا ایک مادی پہلو دیکھیں اور ایک اس کا معنوی پہلو دیکھیں. تو رزق کا ایک مادی پہلو ہے، وہ یہ کہ آپ جد و جہد کریں، آپ اپنی جد و جہد کو ترک نہ کریں. دشمن سے لڑنے کا ایک مادی پہلو ہے کہ آپ ثابت قدم رہیے. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، جتنی طاقت آپ کے پاس ہے اس کو جمع کیجیے. اسی طریقے سے تربیت کا ایک مادی پہلو ہے اور ایک اس کا معنوی پہلو ہے. مادی پہلو کیا ہے؟ مادی پہلو میں آپ کی تیاری ہے، آپ کی اپیرنس ہے. مادی پہلو میں آپ کی ڈگریز بھی ہو سکتی ہیں، مادی پہلو میں آپ کی شہرت بھی ہو سکتی ہے. تو مثال کے طور پر بچہ اس ٹیچر سے زیادہ متاثر ہوگا جس کی معاشرے میں رسپیکٹ زیادہ ہوگی، اور امکان اس بات کا ہے کہ اس ٹیچر سے کم متاثر ہوگا جس کی رسپیکٹ سوسائٹی کے اندر اتنی زیادہ نہیں ہوگی. یا مثال کے طور پر اگر جیسے آج کل کی مادہ پرست دنیا ہے تو بچہ اس استاد سے شاید زیادہ متاثر ہو جائے گا جس کی انکم بہت زیادہ ہوگی، اور اس کو پتا ہوگا کہ ہاں اس کی سیلری مثال کے طور پر اتنی زیادہ ہے، اور وہ اس ٹیچر سے کم متاثر ہو رہا ہوگا جس کے بارے میں اس کو اندازہ ہے کہ نہیں اس کی اتنی زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہے آج کل کے مادی ماحول کے اندر. یا مثلا اس ٹیچر سے جلدی متاثر ہو جائے گا جو ڈریس اپ کے اندر ذرا یونیک سا ہوگا اور اپنے کام میں اس طرح سے زیادہ توجہ دیتا ہوگا، اور اس ٹیچر سے متاثر ہونے کا امکان نسبتاً کم ہے کہ جس کی ڈریس اپ میں اتنی زیادہ کوئی خاصیت نظر نہیں آئے گی. یہ وہ مادی پہلو ہیں. لیکن ان تمام کے پیچھے اور ان سے کہیں زیادہ مؤثر معنوی پہلو ہیں. بچے میں خوبی ہے جو ہماری سوسائٹی میں اس خوبی اور کم عمر میں ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. پہلے یہ خوبی بڑی عمر تک چلتی تھی اور ایک خاص وقت کے بعد زائل ہو جایا کرتی تھی، اور جیسے جیسے سوسائٹی آگے بڑھ رہی ہے یہ خوبی اور جلدی ختم ہونے لگتی ہے. بچے کی خوبی کیا ہے؟ بچے میں بہت اچھی خوبی یہ ہے کہ یہ منافق نہیں ہوتا، لیکن مصیبت یہ ہے کہ منافق سوسائٹی اس کو منافقت سکھا دیتی ہے، اور آج کل کے معاشرہ بہت تیزی سے سکھا دیتا ہے. یعنی مجھے یوں احساس ہو رہا ہے کہ زیادہ تر بچے بچپنے سے محروم ہیں. آج کل زیادہ تر بچے اپنے بچپنے سے محروم ہیں، بہت جلدی بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں اور اپنے بچپنے سے انجوائے نہیں کر پا رہے. یہ بدقسمتی سے ایسا ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے اس کا بہت برا اثر ہمارے اوپر پڑ رہا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ منافق نہیں ہوتا، اور اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی بات پہ روتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ہنستا ہے. یعنی یہ اتنا سادہ دل ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کے سامنے آ کر چہرہ بھی بناتے ہیں تو یہ ہنس پڑتا ہے، اور اگر آپ اس کو ڈرانے کے لیے چہرہ بناتے ہیں تو ڈر پڑتا ہے. صحیح ہے؟ اتنا سادہ دل ہوتا ہے. تو اگر آپ ہی ہوں درد آپ نے چہرہ ہولناک بنایا تو وہ ڈر بیٹھتا ہے. کیوں ڈر جاتا ہے؟ وہ واقعاً سمجھتا ہے کہ آپ کوئی غلط آدمی ہے، اور جب آپ نے ہنس کے دیکھا اسے اور آپ تھوڑا سا مسکرائے، گرچہ آپ بہت سختی سے مسکرا رہے ہو، مصنوعی مسکراہٹ ہو، لیکن بچہ سمجھتا ہے کہ آپ واقعاً مسکرا رہے ہیں تو وہ ہنس پڑتا ہے. صحیح ہے؟ بچے کے اندر یہ خوبصورتی ہوتی ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ کتنی عمر میں ختم ہو جاتی ہے. یہ جو عدم منافقت ہے، سچائی ہے، بدقسمتی سے آج کل بہت جلدی ختم ہو رہی ہے. آج کل حتیٰ سچائی پر رہنے والے بچے کم مل رہے ہیں. بڑوں میں تو خیر بہت برا حشر ہے. اللہ بچائے گا ہم سب کو اس مصیبت سے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ کاش ہم لوگ بچوں کو اچھے کام پہ سزا نہ دیں. یعنی برا کام سکھاتے ہیں، چلو سکھا لو. اچھا کام نہیں سکھا رہے، مت سکھاؤ، لیکن اچھائی پہ سزا مت دو کم از کم. یعنی بچہ یہ احساس کرے میں سچ بولتا ہوں تو برا ہوتا ہے، یہ بہت غلط ہے. اس کے اندر سچائی کے اور صداقت کے سارے جذبے ختم ہو جاتے ہیں جب اس کو سچائی کی بنیاد پہ سزا مل رہی ہوتی ہے، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کوئی مکاری کی بنیاد پہ سزا سے بچ رہا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے ہماری سوسائٹی کے اندر کوئی یہ دیکھتا ہے کہ اگر میں کرپشن کروں تو میری رسپیکٹ ہے، اور اگر میں ایمانداری دکھاؤں تو میرا کوئی احترام نہیں ہے. بالکل بچے کے ساتھ ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے. تو بنیادی ترین اصولوں میں سے چند اصول آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے بعد آپ بچے کی صداقت کو کسی طریقے سے محفوظ کرنے کی کوشش کر لیں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
محمد وعجل فرجهم۔ بس یوں سمجھ میں آتا ہے کہ پہلا کام یہ کیا جائے کہ بچے کی یہ جو صداقت ہے، سچائی ہے، یہ کسی طریقے سے محفوظ ہو جائے۔ میں اپنی خدمت میں پس منظر میں عرض کر رہا تھا کہ استاد کی تاثیر کس طرح سے، تو میں نے 2 عوامل عرض کیے تھے آپ کی خدمت میں کہ کبھی تو یہ ظاہر سے تاثیر دے رہا ہوتا ہے، کبھی معنویت میں تاثیر دے رہا ہوتا ہے۔ معنویت میں تاثیر میں پہلی چیز جو متاثر کرتی ہے بچے کو وہ صداقت ہے، اور بچہ اگر اپنی اس صداقت پہ باقی ہے اور آپ کے اندر صداقت دیکھتا ہے تب تو بہت زیادہ گرویدہ ہو جاتا ہے۔ اپنی صداقت کو کھو چکا ہو اور آپ کے اندر صداقت دیکھتا ہے تب بھی چونکہ یہ چیز فطری ہے اسے اٹریکٹ کر لیتی ہے، اور اس معاملے میں پھر وہ ظواہر کو بھی نہیں دیکھتا، پھر وہ ظواہر کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ یعنی پہلی چیز جو بچوں کی تربیت میں ہمیں درکار ہے، چاہے وہ والدین میں ہو، چاہے وہ ٹیچرز میں ہو، چاہے وہ کسی میں بھی ہو، اور ایک مولوی میں، ایک عالم میں، سب میں اندر یہ درکار ہے، وہ یہ کہ اس میں صداقت ہے یا نہیں۔ صداقت کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو سادہ سا مطلب سچائی ہے، سچائی، قول کی سچائی چاہیے، قول کی سچائی کے ساتھ ساتھ خلوص چاہیے۔ یہ ہمارے لیے مخلص ہے یا نہیں ہے؟ آیا واقعاً مخلصانہ ہمارے لیے سوچ رہا ہے؟ مثال کے طور پر ایک ٹیچر سے وہ پوچھنے جاتا ہے اور ٹیچر کوشچنز کے دوران اس کو سمجھاتا ہے کہ میں شام کو ایک ٹیوشن سینٹر بھی چلاتا ہوں، اور بچہ ان اشاروں کے نام سے سمجھ جاتا ہے کہ یہ مجھ سے کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر صحیح پڑھنا ہے تو شام کو ٹیوشن سینٹر میں آنا۔ تو صداقت اور سچائی کا خاتمہ ہو چکا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ مفاد پرستی ہے، ان کو بہت زیادہ مجھ سے، میرے کیریئر سے، میرے علم سے، میری ترقی سے کوئی سروکار نہیں ہے، ان کو زیادہ تر سروکار ٹیوشن سینٹر کے چلنے سے۔ اچھا، آج کا بچہ چونکہ اس حادثے سے بہت پہلے مکاری سیکھ چکا ہوتا ہے تو وہ زیادہ برا نہیں مانتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ روٹین یہی ہے، سب ایسے ہی ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک ہے، یعنی ٹھیک ہے، رابطہ نہیں بنتا تو اس سے برا بھی نہیں مانتا، کیونکہ وہ دیکھتا ہے سارے ایسے ہی ہیں۔ ہاں، اگر وہ کسی جگہ دیکھ پائے کہ نہیں بھائی یہ معاملہ کچھ اور ہے، یہ آدمی ان چیزوں کے پیچھے نہیں ہے، یہ واقعاً صداقت کے ساتھ میرے ساتھ کوئی رابطہ رکھنا چاہتا ہے اور مجھے واقعاً کچھ سکھانا چاہتا ہے، اس کو وہ بہت اپریشیٹ کرے گا۔ تو پہلی چیز جو معنوی تاثیر میں مجھے سمجھ میں آتی ہے، یہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں مجھے سمجھ میں آتی ہے، اور میں اس کے اوپر اتنا اصرار کر رہا ہوں ظاہر ہے اس تجربے کی وجہ سے تھوڑا بہت جو میں نے ٹیچنگ کے دوران حاصل کیا ہے کہ بہرحال اس کا اثر بہت زیادہ ہے، اس کا اثر بہت زیادہ ہے۔ پہلی چیز جو چاہیے وہ یہ ہے کہ بچے کو یقین ہو کہ سامنے والا میرے لیے مخلص ہے۔ اچھا، آپ ممکن ہے یہ کہیں کہ بچوں کی تربیت میں آپ کے ذہن میں پہلا موضوع والدین رہے ہوں گے، ٹیچرز نہیں آئے ہوں گے، اور والدین کے اندر مخلص ہونا طے شدہ بات ہے، یہ کوئی شرط نہیں ہے جو ابھی ایجاد کی جائے، یہ تو طے شدہ ہے کہ بچہ جانتا ہے کہ یہ لوگ مخلص ہیں اور وہ پورے خلوص کے ساتھ بچے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میں قبول کرتا ہوں کہ اتنا زیادہ پیسمسٹک نہیں ہونا چاہیے انسان کو، لیکن بدقسمتی سے کچھ روایت سامنے ہیں جن کو دیکھ کر میں ڈر رہا ہوں، اور مجھے یوں لگتا ہے چونکہ میں دوسری طرف سے معتقد ہوں کہ یہی آخر الزمان ہے، یہی وہ زمانہ ہے جو ظہور سے پہلے کا زمانہ ہے، اور میں ان روایات کو آج کے زمانے کے لیے سمجھتا ہوں۔ تو وہ روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس میں لکھا تھا کہ آخری زمانے میں انسان کا دین اس کی اپنی وجہ سے کم اور اہل خانہ کی وجہ سے زیادہ برباد ہوگا، حتیٰ مثال میں لکھا تھا کہ شاید وہ حریص نہ ہو اس کے والدین حرص پر لے جائیں گے، یعنی مثال کے طور پر وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ مجھے دنیا پرستی میں غرق نہیں ہونا ہے، لیکن مطالبات ایسے ہوں گے کہ اس کو دنیا پرستی کی طرف لے جائیں گے، کبھی یہ خود کبھی اہل خانہ۔ اب اہل خانہ میں والدین بھی شامل ہیں، زوجہ بھی شامل ہے، بچے بھی شامل ہیں، یہ روایت میں موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آخر زمانہ ہوگا اس میں یہ سوچنا کہ سب لوگ مخلص ہوں گے، سارے والدین، اس زمانے میں مشکل ہے۔ ہاں، اکثریت مخلص ہوگی، اکثریت مخلص ہوگی، لیکن کم سے کم روایت کی روشنی میں بعض جگہوں پہ ایسا ہوگا کہ نہیں، والدین اچھا عمل نہیں کر رہے ہوں گے، والدین اچھا عمل نہیں کر رہے ہوں گے اور غلطی میں مبتلا ہوں گے۔ اچھا، کیا سوسائٹی میں اس کی نشانیاں ملتی ہیں؟ پتہ نہیں آپ کو ملی یا نہیں ملی، یا آپ مجھے پیسمسٹک کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ تو بدظن انسان ہیں اور آپ ہر چیز میں کیڑے نکال رہے ہیں، برائیاں دیکھ رہے ہیں، لیکن بہرحال بدقسمتی سے مجھے نظر آئی ہیں۔ اس خاطر میں کہہ رہا ہوں کہ
اس شرط کو میں دوبارہ اصرار کر رہا ہوں کہ پہلی شرط جو ایک انسان کو کسی سے سیکھنے کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ وہ اس کے اندر خلوص دیکھے، وہ اس کے اندر بھرپور خلوص دیکھے، وہ دیکھے کہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس میں اس کا کوئی منفعت نہیں ہے، اس میں کوئی مفاد پرستی نہیں ہے، صرف اور صرف میری خاطر، میری بہتری کے لیے، میری ترقی اور کمال کے لیے اس بات کو کہہ رہا ہے۔ تو اگر آپ ٹیچر ہیں آپ کو بچے سر پہ بٹھا لیں گے، اگر آپ والدین ہیں تو وہی آپ کو رتبہ ملے گا جو آپ کو ملنا چاہیے تھا واقعا، اور ظاہر ہے کہ وہ رتبہ بہت بڑا رتبہ ہے۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ حتی الامکان اخلاص لائیے۔ اچھا، اس اخلاص کی ہر جگہ ضرورت ہے، تربیت کے معاملے سے ہٹ کر بھی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے اپنے خاندان میں تعلقات کب صحیح ہوں گے؟ جب وہ آپ کے اندر اخلاص دیکھیں گے۔ اچھا، ممکن ہے آپ سے سوء استفادہ کرنے کی کوشش کریں، آپ مطمئن رہیے کہ اگر آپ مخلصانہ عمل کریں گے خداوند متعال آپ کے مفادات کی خود حفاظت کرے گا، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ سب سے اہم یہ ہے آپ کسی غلطی کی وجہ سے غلط راستے پہ مت جائیے۔ یعنی مثال کے طور پر میں کہوں چونکہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے 4 دفعہ لہذا اب میں دھوکہ دوں گا، یہ بدترین آرگومنٹ ہے، یہ بہت برا آرگومنٹ ہے۔ کیوں؟ اس کے نتیجے میں برائی پھیلے گی، اور برائی بروں میں نہیں پھیلے گی، اچھوں میں بھی پھیلے گی، کیونکہ وہ کہے گا میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے تو میں بھی دھوکہ دوں گا۔ اس کا مطلب یہ کہ کل تک وہ اگر اچھا تھا بھی تو اب وہ برائی میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں مقرر عرض کیا، تربیت عمل کے لیے پہلی چیز جو درکار ہے وہ خلوص ہے۔ جو آپ کہیں سامنے والے کے بہترین مفادات میں کہیے۔ مجھے اس معاملے میں ایک روایت، بہت خوبصورت روایت نظر آئی تھی جو میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں اپنی کم علمی کی وجہ سے۔ اس میں یہ تھا کہ ایک امام کا ایک نوکر تھا، مدینے میں تشریف فرما تھے، چھٹے امام کا واقعہ، درود بھیجے ان کی ذات پر۔ اور ان کا جو خادم تھا وہ ان کے سواری پکڑا کرتا تھا۔ یہ واقعہ میں نے کہیں پہ بیان کیا تو بعض لوگوں کو بالکل سمجھ میں نہیں آیا، تو انہوں نے چند ای میلز کے اندر ایک دو نے ای میل میں اعتراض کیا کہ یہ واقعہ صحیح نہیں لگتا، پر جو ان کے اعتراض نے میں نے جواب دیا وہ یہ واقعہ صحیح واقعہ ہے، اس میں گھبرائیے نہیں آپ۔ پر وہ سواری پکڑا کرتا تھا، کوئی آدمی اس کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ تم میری جگہ تم آ جاؤ، میں تمہاری جگہ آ جاؤں، میں امام کی سواری پکڑا کروں گا اور تم میری جگہ چلے جاؤ، میں نشا پور کا تاجر ہوں، تم تجارت کرو۔ تو وہ امام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مولا ایک آدمی آیا نشا پور کا تاجر ہے، اور نشا پور زمانے میں بہت اچھا رچ کنٹری تھا، میرے خیال میں آج کل کے امریکہ کے مینہٹن کے مقابلے میں شاید آپ اس زمانے کے ایران میں نشا پور کو قرار دیں گے۔ تو وہ اس نے کہا کہ اے امام، وہ ایک آدمی نشا پور سے آیا ہے، بڑی دولت مند جگہ سے آیا مثلا، اور وہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم میری جگہ آ جاؤ، میں تمہاری جگہ آ جاؤں، اس میں آپ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں؟ امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں مشورہ دیں گے اور مطمئن رہو جو تمہاری بہترین مصلحت ہوگی وہی مشورے میں کہیں گے، اس سے کم پہ کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ امام کا نوکر ہے، صحیح۔ تو کسی کے ذہن میں گمان آ سکتا ہے کہ ایک غلام کو امام مشورہ کیوں دیں؟ اصلا غلام کی حیثیت آپ اور میں پہچانتے نہیں ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں جو نوکر کی حیثیت ہے وہ غلام کے مقابلے میں شاید 10% بھی نہیں ہے۔ غلام کی حیثیت بہت گری ہوئی تھی، اصلا وہ مقام نہیں تھا، وہ بکا ہوا انسان تھا۔ تو امام نے فرمایا کہ تمہیں بھی اگر ہم کوئی مشورہ دیں گے تو جس میں تمہاری بہترین مصلحت ہوگی وہی کہیں گے تمہیں۔ تو مجھے یہ جملہ بہت اچھا لگا کہ آپ نوکر کو بھی کوئی مشورہ دے رہے ہیں، اور میں بتا رہا ہوں نوکر 10% بھی نہیں ہے غلام کا، غلام بہت گری ہوئی چیز تھی اس زمانے میں۔ تو آپ اپنے سامنے کتنے ہی کسی گرے ہوئے انسان کو، نعوذ باللہ تعالیٰ اگر میں گرا ہوا لفظ استعمال کر رہا ہوں تو صرف سمجھانے کی خاطر مشورہ دے رہے ہیں، آپ صداقت سے کم پہ مت آئیے، سچا ترین مشورہ دیجیے، بہترین مشورہ دیں۔ جو آپ کے ذہن میں آپ کے سارے مفادات کو خراب کر دے وہ اس کے لیے بہتر ہو تو وہ بھی بول دیں، وہ بھی بول دیں۔ اور یہ دنیا کے انتہائی سخت کاموں میں سے ہے۔ آپ 2 چیزیں بیچنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ایک آدمی لینے آیا ہے، پیسہ اس کے ہاتھ میں ہے، دینے کو تیار ہے، اور آپ اسے بتا رہے ہیں کہ جو تمہیں چاہیے نا وہ یہ 2 نہیں ہے، وہ برابر والی دکان میں ہے، وہ میرے پاس نہیں ہے۔ بہت سخت کام ہے، بہت سخت کام ہے۔ آپ یہ کر سکیں اس میں پھر برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ ہم لوگ دنیا کے کاروبار میں اتنے مرتے ہیں، خدا سے کاروبار کیوں نہیں کرتے؟ اس غنی بے نیاز سے کاروبار کیوں نہیں کرتے کہ خدا ہے تیری خاطر یہ 100 روپے چھوڑے، اب تو کیا دے گا؟ اگر کاروبار ہی کرنا ہے تو خدا سے کرو بھائی۔ جو غنی ہے، علیم ہے، قدیر ہے، اپنا حساب کبھی سر پہ نہیں رکھتا ہے اور ہمیشہ فوراً چکا دیتا ہے،
اور خود فرماتے ہیں قرآن کریم میں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، آیا احسان کی جزا احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتی ہے؟ تو اگر کرنا ہی ہے کام تو خدا نے متعال کے ساتھ کیا جائے، بجائے کہ اس بندے خدا سے دو پیسے کما کر انسان خوش ہو جائے کہ میں نے کچھ سکے کمائے۔ تو بات کیا ہوئی؟ وہ یہ کہ پوری صداقت کے ساتھ مشورہ دیا جائے، بہترین اس کی صداقت کو دیکھا جائے اور بہترین اس کے مفادات کو دیکھا جائے، اور اس معاملے میں اپنے مفادات کو پس پوش ڈال دیا جائے جب وہ آپ سے مشورہ لینے پر آیا ہے یا آپ کو اس کی تربیت کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اچھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں تربیت کے عمل کو صرف خاندان کی تربیت پہ محدود نہیں کرنا چاہ رہا، میں چاہ رہا ہوں تربیت کا عمل آپ کے اور ہمارے ذہن میں وسیع رہے۔ معاشرہ ایک تربیت گاہ ہے، آپ یہاں پہ تربیت کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کی، آپ اپنے خاندان کے اندر تربیت کر رہے ہوتے ہیں، آپ کلاس میں کھڑے ہو کے بچوں کے سامنے کوئی بھی لیکچر دے رہے ہوتے ہیں، تربیت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سب تربیت کے اندر پہلی چیز جو ہے وہ صداقت ہے۔ اچھا دوسری چیز ماں باپ کے اندر بھی شامل ہے، یہ جو دوسرا اصول ہے یہ بھی سب شامل ہے۔ وہ کیا؟ آپ کی زبان کم اثر دے گی، آپ کا عمل زیادہ اثر دے گا۔ کچھ بھی کر لیں، انتہائی بلیغ فصیح خطبہ دے دیں، اس کا اثر کم ہے۔ بعمل اپنی کردار سے آپ کچھ بول دیجئے، اس کا اثر بہت زیادہ ہے۔ بعض لوگ بہت کم بولتے ہیں لیکن بہت وزین بولتے ہیں، ان کے کم میں بھی خاموشی میں بھی تاثیر دے دیتا ہے خدا نے متعال۔ اور مثال کے طور پر واقعا ہم دیکھتے تھے کہ کچھ لوگوں نے کم لکھا ہے، کم بولا ہے، لیکن تاثیر ہے اور لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کر دیا، لوگوں کو چینج کر دیا۔ جس دن آپ اور میں خدا نے متعال کی طرف لوگوں کو لے جا سکیں، اس دن ہماری کامیابی کا دن۔ عادتیں تبدیل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مثلا فرض کیجئے ایک آدمی داڑھی نہیں رکھتا تھا، آپ نے کوئی ایسا کام کیا اس نے داڑھی رکھنا شروع کر دی، ٹھیک ہے اچھا کام کیا آپ نے، خدا جزا دے گا، یہ کام پورا نہیں ہوا ہے۔ کب کام پورا ہوتا ہے؟ پہلے اس کی زندگی میں خدا کم تھا، اب خدا زیادہ ہے۔ یہ بڑا کام، انسان کو خدا کے نزدیک لے جانا اور خدا سے ڈرانے رابطہ نہیں، محبت کے رابطے میں چھوڑ دینا، یہ بہت بڑا کارنامہ، یہ انبیاء کا کام ہے اور یہ انبیاء کی تاثیر میں ہوتا ہے کہ ایک انسان کو نکالیں جو خدا سے دور تھا اور اس کو نکال کر خدا کے نزدیک لے کر جائیں اور محبت کے ساتھ لے کر جائیں۔ اب وہ خدا سے محبت کرے نہ کہ ڈرے، یہ کام بہت بڑا کام ہے۔ اور اس کام کے لیے جو اہم ترین چیز ہے وہ بلاغت نہیں ہے، فصاحت نہیں ہے، وہ عمل ہے۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے، پتہ نہیں شیطان ایسے لطیفے میں دماغ میں ڈال دیتا ہے، پتہ نہیں میں اس لیے کرتا ہوں کہ آپ لوگ تھکے نہیں، تو وہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ کہیں پہ کوئی گیدرنگ تھی، وہاں پر بہت سارے لوگ تھے، کراٹے کے ایکسپرٹس تھے اور وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ ایک زمانے میں کراٹے کھیلا کرتا تھا کالج کے زمانے میں، تو وہ ان کو یہ چننا تھا کہ ہمارا ریپرزینٹیٹو کون ہوگا، ہمارا نمائندہ کون ہوگا۔ تو وہ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کراٹے کے اوپر اور اس گروہ کے بارے میں بڑی فصیح و بلیغ زبان میں ایک گفتگو کی۔ تو ایک آدمی کھڑا ہوا کہنے لگا میاں یہ کراٹے کا سینٹر ہے، فصاحت و بلاغت نہیں چلے گی، لڑ کے دکھاؤ۔ تو کراٹے آتے ہیں اور تم ہمارا لیڈر بننا چاہتے ہو تو یہاں میدان میں اترو اور چند لوگوں سے لڑو تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ تمہیں آتا کتنا ہے۔ آپ دین دینا چاہتے ہیں، فصاحت و بلاغت سے نہیں دیا جائے گا، دین سے دیا جائے گا۔ آپ کی ذات میں دین ہے، آپ لوگوں کو دین دیں گے۔ آپ کی میری ذات میں دین نہیں ہے، ہم لوگوں کو کچھ نہیں دے پائیں گے۔ ہم لوگوں کو عادتیں دے سکتے ہیں، دین نہیں دے سکتے۔ عادتیں دینا کیا ہے؟ پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا، اب نماز پڑھتا ہے۔ پہلے داڑھی نہیں رکھتا تھا، اب داڑھی رکھتا ہے۔ پہلے پردہ نہیں کرتی تھی، اب پردہ کرتی ہے۔ آپ کہیں گے بھئی یہی تو دین ہے۔ نہیں، دین ان کے پیچھے ایک اور چیز ہے، خدا سے قرب کتنا ہے۔ ان سب کے ساتھ البتہ ان کے بغیر ممکن نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی کوئی تاثیر نہیں، یعنی اثر ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک اور چیز ہے، وہ ہم ایجاد کر سکے یا نہیں کر سکے۔ بہت دفعہ ہم لوگوں کی عادتیں بدل دیتے ہیں لیکن ان کو خدا سے نزدیک نہیں لے جا پاتے۔ خدا سے نزدیک لے جا سکیں کسی طریقے سے، یہ کمال ہے۔ تو وہ کب ہوگا؟ وہ عمل سے ہوگا، عمل سے ہوگا۔ آپ اور میں اپنی زندگی کے اندر جتنا عمل کریں گے اتنا تاثیر ہوگی،
اتنا تاثیر بڑھے گی. البتہ یہ عمل کی دنیا بھی بڑی عجیب ہے. جو مجھے اس وقت سمجھ میں آ رہی ہے بات، ظاہر ہے کہ میں اپنے تجربے کو حاصل کرنے کے دوران میں گزر رہا ہوں، اور مجھے یوں احساس ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ابھی میں سیکھوں گا اگر اللہ نے مجھے مرنے سے پہلے توفیق دی، یعنی میں توفیق حاصل کر پایا خدا متعال کی بارگاہ سے. تو اس میں یہ ہے کہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ عمل کی دنیا میں بھی کچھ عمل ایسے ہیں جو شاید بہت زیادہ مضبوط ہیں اثر دینے کے اعتبار سے، اور شاید ان میں نیت سب سے اہم ہے، کیونکہ خدا متعال کے دین میں انما الاعمال بالنیات. تو شاید اچھی نیت وہ بہترین عمل ہے جس کی تاثیر انتہائی زیادہ ہے، اور یہ وہی صداقت پہ بات آ رہی ہے دوبارہ. تو وہ عمل بھی، مثلا آپ کہیں میں نے آج نماز پڑھی تو اب میرے عمل میں تاثیر آ گئی، میرے عمل کے ذریعے ایک تاثیر میری زبان میں ایجاد ہو گئی. نہیں، ایجاد نہیں ہوگی. یہ دیکھنا پڑے گا کس نیت سے نماز پڑھی تھی. اور ممکن ہے کثیر عمل ہو اور تاثیر نہ دے، اور ممکن ہے قلیل عمل ہو اور تاثیر دے دے، چونکہ خلوص اس عمل کے اندر تھا. تو آپ دیکھتے ہیں بات گھوم کر پھر خلوص پر آ گئی، پھر اسی اخلاص کے اوپر آ گئی. تو حتی الامکان کوشش کریں جو کچھ بھی کرنا ہے للہ کریں، خدا کے لیے کریں. آپ کی زندگی میں تاثیر بڑھنا شروع ہو جائے گی، آپ کی گفتگو میں تاثیر بڑھنا شروع ہو جائے گی، اور پھر آپ خود بخود دیکھیں گے کہ نہیں کچھ چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں جو آپ بھی نہیں کر رہے. آپ اپنے ذہن میں اچھی طرح دیکھتے ہیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی جگہ پہ محنت کی اور اثر دیکھا. بعض جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ جتنی آپ نے محنت کی تھی اثر اس سے زیادہ ہے. ادھر آپ کو فوراً سمجھ جانا چاہیے تھا کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے جو پیچھے سے کام کر رہا ہے. بدقسمتی سے ہم لوگ اتنے زیادہ نفس پرست ہوتے ہیں، خود پسند ہوتے ہیں کہ ہم وہ جو ایکسٹرا تاثیر بن رہی ہوتی ہے اس کے پیچھے بھی سمجھتے ہیں یہ بھی ہمارا کارنامہ ہے. یوں ہمارا کارنامہ نہیں ہوتا ہے. ہمارا کارنامہ اتنا سا تھا، اگر تھا، یہ جو اتنا ڈھیر ہو گیا ہے مثلا یہ صرف حسین کی برکت ہے اور کچھ نہیں. ہمیں سمجھ لینا چاہیے تھا. تو یہ جو تاثیر کا مرتبہ ہے یہ صرف یہ عمل ہے، عمل تاثیر دیتا ہے. اور عمل میں کون سا عمل سب سے اہم ہے؟ پرخلوص عمل. پرخلوص عمل وہ آپ کے کام کے اندر تاثیر دے رہا ہوتا ہے. اچھا، اب میں اس بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا دوں اور اس کو پھر یہاں پر روکنے کی کوشش کروں. پرخلوص عمل میں جو مجھے سمجھ میں آئی بات ابھی تک، اور مجھے پہ اصرار اس کے غلط ہونے کی وجہ سے بھی ہے کہ شاید غلط ثابت ہو جائے بعد میں، وہ یہ ہے کہ پرخلوص عمل میں بہت مؤثر احترام ہے. احترام، یہ جو پورا نظام ہے اس کا احترام، خدا کا احترام، انبیاء کا احترام، ائمہ کا احترام، کتاب خدا کا احترام. اور یہ احترام نہ صرف دکھاوے کا ہو بلکہ خلوص دل کے ساتھ احترام. ایک دفعہ میں اور آپ کسی زیارت گاہ کے سامنے سے کھڑے ہو کر احتراماً یوں ہی سر جھکا کر گزر جاتے ہیں چونکہ ہماری بچپن سے عادت پڑی ہے. ایک دفعہ آپ واقعاً احساس کرتے ہیں کہ ابو الفضل کی شخصیت ایسی ہے کہ مجھے سر جھکا لینا چاہیے. یہ واقعی احترام. ایک واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے، اس احترام کی قیمت بہت اہل بیت کے نزدیک، اور خدا متعال کے اس نظام مقدس کے اندر اس احترام کی قیمت بہت زیادہ ہے. مثلا ایک واقعے کے اندر تھوڑا سا طولانی واقعہ ہے اور 2-4 دفعہ پہلے بھی سنا چکا ہوں. ایک پاکستان سے باہر دوست تھے، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہنے کہ آپ جیسے ہی کوئی واقعہ شروع کرتے نا میں بتا دیتا ہوں یہ کون سا واقعہ سنانے والا. یار کیا کروں، میں واقعہ ایجاد تو نہیں کر سکتا، جتنے پڑھ سکتا تھا وہ میں نے پڑھ لیے. اب جو کچھ آگے مل جاتا ہے تو چلو وہ آگے بھی سنا دوں گا، ورنہ وہی کروں گا جو پہلے پڑھ چکا ہوں، اسی میں سے نکال کے کہیں نہ کہیں جوڑتا رہوں گا اور اس کو کسی طریقے سے آگے بڑھاؤں گا. تو اس واقعے کے اندر تھا کہ ایک آدمی زیارت کے لیے پہنچا تھا، میرا خیال میں نجف تھا. نجف پہ حاکم اس زمانے میں ظالم تھا، اور یہ زیارت گاہ پہ پہنچتا ہے تو یہ بہت مارتا ہے، اس کو بہت مارتا ہے، مار پیٹ اس کے ساتھ بہت زیادہ کرتا ہے، اس کو لہو لہان کر دیتا ہے. اور بہرحال یہ کسی طریقے سے زیارت گاہ پہ پہنچ جاتا ہے. زیارت گاہ پہ پہنچتا ہے، امیر المومنین کے روضے پہنچتا ہے اور مولا سے کہتا ہے مولا اس نے مجھے بہت مارا، آپ اس کو سزا دیں. اب یہ اتنا گڑ گڑاتا ہے، اتنا فریاد کرتا ہے، میں کہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور لوگ بلند آواز کرتے ہیں الہی آمین الہی آمین. جو چونکہ اس خبیث سے پہلے ہی سب خوار کھائے بیٹھے تھے کہ اس کو واقعاً کسی طرح سزا مل جائے. اچھا ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جو مجھے احساس ہوا، یہ لوگ امیر المومنین کی ذات کو دور نہیں دیکھتے، بہت نزدیک دیکھتے ہیں. ہم لوگ دور دیکھتے ہیں.
جو برصغیر میں مجھے کمی نظر آئی اور نجف میں وہ کمی نظر، یعنی ان لوگوں میں یہ کمی نظر نہیں آئی، وہ یہ کہ وہ لوگ ان کی ذات کو بہت نزدیک دیکھتے ہیں، ہم لوگ پھر کچھ دور سمجھتے ہیں، وہ لوگ عجیب طریقے سے دیکھتے ہیں۔ بہر وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ اس کو سزا دیں، اب بالکل ایسے داد فریاد کرے جیسے امام سامنے کھڑے، اور لوگوں نے کہا الہی آمین الہی آمین۔ بہرحال سو گیا، خواب میں دیکھتے ہیں امیر المومنین تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں اس کو معاف کر دو، کہتا ہے نہیں مولا میں نے معاف نہیں کرنا، میں معاف نہیں کر سکتا، آپ بزرگوار ہیں، آپ معاف کر دیتے ہیں غلطیاں کرنے والے کو، ہم نہیں کر سکتے، ہم معاف نہیں کرتے۔ اگلے دن پھر روزے پہ جاتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے لوگوں میرے ساتھ ظلم ہوا تھا، اس نے مجھے اتنا مارا تھا اور یہ کیا تھا، مولا آپ نے کہا کہ اس کو بخش دے، میں نہیں بخش سکتا، اب میں نہیں کروں گا اور یہ نہیں کروں گا، وہ خدا اس کو عذاب کر دے، اور یہ وہ لوگوں نے پھر کہا الہی آمین، اس کو مرواؤ کسی طریقے سے، جان چھوٹے گی اس سے۔ بہرحال وہ پھر سوتا ہے، امیر المومنین پھر تشریف لاتے ہیں، یہ تیسری رات جب ہوتا ہے اور یہ پھر مولا سے کہتا ہے مولا میرے بس میں نہیں ہے اس کو بخشنا، میں نہیں بخش سکتا، آپ بزرگوان ہیں آپ بخش دیں، میں نہیں بخش سکتا۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میرے نام پہ بخش دو اس کو، میرے کہے پہ۔ تو یہ خواب میں امیر المومنین سے کہتا ہے کہ آپ اس کو بخشوانے کے اوپر اتنا مصر کیوں ہیں، کیوں اس کو اتنا بخشوانا چاہ رہے ہیں، اس کمبخت نے اتنا مارا ہے مجھے تو اس کو تو مروائے، آپ اس کو بخشوا رہے ہیں۔ اس طرح سے کہتا ہے مولا امیر المومنین سے۔ مولا فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ دور سے آ رہا تھا، نجف کی طرف آ رہا تھا، اس نے دور سے ہمارا روزہ دیکھا، اس وقت کوئی اور برابر میں نہیں تھا۔ اگر لوگ سامنے ہوتے ہیں نا تو یہ لوگوں کے سامنے ہمارا دشمن ہے، یہ دشمنی دکھاتا ہے، اس وقت اس کے دل میں ہمارا احترام آیا، اور اس نے کہا کہ ہمارا امیر المومنین سے کہا کہ ابھی کوئی آپ کا ماننے والا مجھے نہیں دیکھ رہا، میں جانتا ہوں آپ امیر المومنین، کہتے میں جانتا ہوں آپ امیر المومنین، آپ بزرگوار ہیں۔ کہنے کے امام نے فرمایا کہ اس وقت اس نے یہ کہہ کر سواری سے اتر کر ننگے پاؤں چلتا ہوا ہمارے روزے کی طرف آیا، تو میں یہ احترام ہمیں پسند آیا، اس کو معاف کرو، اس کو چھوڑ دو۔ اب یہ جو تھا یہ ڈھیر ہو گیا، کہنے کا مولا ٹھیک ہے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، اب کیا کروں، خود بھی نہیں، چھوڑ دیتا ہے۔ اگلے دن جاتا ہے، روزے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں مولا آپ نے کہا کہ چھوڑ دو، میں نے چھوڑ دیا۔ اب لوگ اس کو بتاتے ہیں جا کے، وہ جو تمہارے لیے بد دعائیں کر رہا تھا نا وہ آج بد دعا نہیں کر رہا، کہہ رہا میں نے امیر المومنین کے نام پہ اس کو چھوڑ دیا۔ اس کو بلاتے کہتے کیا ہوا، کیوں نہیں بد دعا کرتے؟ کہنے کا کہ خواب میں امیر المومنین آئے تو انہوں نے کہا اس کو چھوڑ دو۔ کہنے کا انہوں نے کیوں کہا چھوڑ دو؟ بتایا کہ امیر المومنین نے مجھ سے کہا کہ جو تو ننگے پاؤں چلا تھا نا ان کو پسند آیا۔ ابھی کیا کر سکتا تھا، بہت رویا، امیر المومنین کے سامنے جا کے توبہ کی کہ آپ نے میری اتنے سے احترام کو اتنی زندگی بھر کی دشمنی پر بھی ترجیح دے دی۔ یہ در بہت کریم ہے، واقعاً یہ در بہت کریم ہے۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہماری کون سی قابلیت تھی کہ خدا نے ہمیں اس در تک پہنچا دیا، واقعاً سمجھ میں نہیں آتا۔ دنیا میں ہزاروں در تھے، کیا خدا نے قسمت دی ہے کہ امیر المومنین کے در پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ خدا نے تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے درود بھیجے محمد و علی۔ اب ہم جانتے ہیں ہماری زندگی میں کوئی کمال نہیں تھا کہ خدا نے تعالیٰ نے یوں پسند کیا، نہیں معلوم اس ارادے الہیہ کے پیچھے کیا راز ہے، لیکن نہیں واقعاً عجیب ہے کہ ہم جغرافیائی اعتبار سے اتنا دور تھے، زبان سے بھی دور تھے، اور وقت کے اعتبار سے اتنے فاصلے پر تھے، اور مولا امیر المومنین کی ذات بھی واقعاً دشمنوں کی ذات میں گھری ہوئی ذات تھی، اور خدا نے پھر بھی ہمیں پہنچا دیا ان کی ذات تک۔ کیوں یہ کمال ہوا اور کیوں خدا نے تعالیٰ نے ہم جیسوں پر یہ سعادت نصیب کی، اس کا راز خدا ہی جانتا ہے، لیکن شکر ہے کہ ہو گیا۔ واقعاً اگر یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا، اللہ اکبر، کس در پہ جا کے ٹھوکریں کھاتے، کس در پہ جا کے ذلت اٹھاتے، اور نصیب کچھ نہ ہوتا، نعوذ باللہ تعالی۔ اس در پہ پہنچ گئے بالکل عنوان بصری کی طرح کہ جس نے آخری عمر میں اپنے چھٹے امام کی زیارت کی اور گرویدہ ہو گیا، اور امام سے جا کر کہا کہ مولا میں نے بہت ٹھوکریں کھائی ہیں، میری داڑھی سفید ہو گئی ہے،
اب مجھ میں مزید ہمت نہیں ہے ادھر ادھر جانے کی، اور آپ کے پاس آب حیات ہے، آپ کے پاس سب کچھ ہے، اب آپ مجھے کہیں اور نہ بھیجیں۔ تو کوئی انسان کتنا خوش قسمت ہوتا کہ ٹھوکریں کھانے کے بعد وہاں پر پہنچا، اور خدا نے مجھے اور آپ کو ان ٹھوکروں سے بچا لیا، اور ہمیں اور آپ کو بچپن سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی در پہ پہنچا دیا۔ اللہ اکبر، عجیب کارنامہ ہو گیا۔ شاید ہم اور آپ اس نعمت کو ادراک نہیں کر پا رہے کہ یہ کیا کارنامہ ہو گیا، اور ہم لوگ کس طریقے سے بلا کسی صلاحیت اور قابلیت کے اتنا بڑا انعام لے پائے، نہیں معلوم۔ شاید اس سے ڈر لگتا ہے کہ اس کا مطلب ہے یہ امتحان بڑا امتحان ہے، اس سے ڈر لگتا ہے کہ یہ چونکہ نعمت بڑی نعمت ہے، اس پہ حساب بہت بڑا حساب، بہت بڑا حساب ہوگا کہ تمہیں ہم نے اربوں انسانوں میں سے تمہیں چن کر اہل بیت تک پہنچایا، تم نے قدر کیوں نہیں کی؟ پھر تم نے حساب کیوں نہیں کیا؟ تمہارا حساب جدا ہونا چاہیے تھا، تمہارا عمل جدا ہونا چاہیے تھا۔ یہ سب چیزیں تربیت میں مؤثر ہونی چاہیے تھیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ بس عزیزان محترم، یہ گفتگو بہت لمبی ہے، تو مجھے ابھی اندازہ ہوا وہ یہ کہ ایک تو تھوڑا سا میں بھی حاشیے میں گیا ادھر ادھر، اور یہ کچھ باتیں ہم زیادہ اطراف میں زیادہ کر گئے، لیکن یہ کہ ٹائم تقریباً ختم ہوتا ہے ہمارا۔ جو بنیادی ترین باتیں تھیں ان میں ایک بات تو یہ تھی کہ صداقت کے ساتھ کام کیا جائے، دوسری بات یہ تھی کہ عمل کی دنیا اہم ہے، اور عمل کی دنیا میں خلوص اہم ہے، اور خلوص کے لیے احترام اہم ہے، احترام ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر اس احترام کے ساتھ میں عرض کروں گا، بدقسمتی سے پتہ نہیں کیوں بعض جگہوں پر ہمارا احترام کا ریکارڈ خراب ہو رہا ہے، اور وہ بات نہیں رہی ہے جو گزشتہ زمانوں کے اندر ہمارے لیے فخریات تھی، اس میں تھوڑی سی کمی واقع ہو رہی ہے۔ تو آپ اس کو کنٹرول کر لیجئے کہ وہ جو احترام ہونا چاہیے تھا وہ ہاتھ سے نہ نکل جائے، اس احترام کی کوالٹی کو برقرار کر لیجئے۔ یہ دو باتیں ہو گئیں، اور تربیت کے اندر ایک اور پوائنٹ عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اہل بیت نے فرمایا کہ لیس العلم بالتعلیم والتعلم بل هو نور یقذفہ اللہ علی قلب من یشاء۔ علم سیکھنے سکھانے سے نہیں ہے، علم اللہ کا نور ہے، یہ ایک نور ہے جو اللہ جس کے دل پہ چاہتا ہے نازل کر دیتا ہے۔ بس تربیت کے معاملے میں ایک بات پر بہت ہوشیار رہیے گا۔ خدا متعال قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے نبی سے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اس لہجے کو احساس کیجیے گا، یہ ہمیں بتانے کے لیے فرمایا آپ نہیں ہیں جو لوگوں کو ہدایت دیں گے، جس کو خدا چاہے گا اس کو ہدایت دے گا۔ صحیح؟ یہ لہجہ کیا لہجہ ہے؟ یعنی رسول خدا رحمت للعالمین ہے، وہ تو چاہتے ہیں ابو سفیان کو بھی ہدایت ملے، سب کو ہدایت دینا چاہتے ہیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، وہ تمہاری ہدایت پر، اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں مر مٹ رہے ہیں، وہ تو ہر طرح سے چاہتے ہیں تم کو ہدایت مل جائے۔ بالمؤمنین رؤوف رحیم، رؤوف رحیم مومنین کے لیے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اس کے باوجود ایک معیار ہے، اس معیار پر ہدایت ملے گی۔ صحیح؟ اب ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جب بھی میں اور آپ کسی پر محنت کریں، چاہے ہماری اولاد ہو، چاہے ہمارے کلاس فیلوز ہوں، چاہے ہمارے اسٹوڈنٹ ہوں، چاہے پبلک کوئی بھی ہو، ہمیشہ ایک بات کو ذہن میں رکھیے گا، ہم ہدایت دے نہیں سکتے، ہم ہدایت نہیں دے سکتے، ہم اپنے تمام تر نقائص کے بعد کچھ کوشش کر سکتے ہیں، بس تاثیر اوپر سے آئے گی، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اصل ہمارا کام کیا ہے؟ تقریر کرنا۔ تاثیر کہاں سے آئے گی؟ یہ خدا کا کام ہے، یہ تقریر بھی اسی کا کام ہے، لیکن یہ بظاہر ہمارا لگ رہا ہے، لیکن یہ جو دل تبدیل ہو جائے یہ تو قطعاً ہمارا کام نہیں۔ ہم لوگ واقعاً اگر دیکھا جائے ہم لوگ ٹیپ ریکارڈر سے زیادہ نہیں ہیں، لیکن خدا کسی طریقے سے اثر ڈال دیتا ہے۔ اتنی دفعہ میں نے خود دیکھا ہے، ایک دفعہ میں ایک امتحان میں گیا، اس دن تجربہ بہت عجیب تھا۔ ایک امتحان دینے گیا، اچھا ہمارے یہاں کچھ ریٹن ایگزامینیشن ہوتے ہیں، کچھ اورل ہوتے ہیں، شفائی ہوتے ہیں۔ جو اورل ایگزامینیشن ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ
کہ جس بک کا آپ امتحان دینے آئے ہیں وہ بک ٹیچر کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ ایک پیج کھولتے ہیں ایسے ہی رینڈم کوئی بھی پیج کھولتے ہیں اور وہ آپ کو دے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ جائیے کونے میں بیٹھ جائیے، کتاب آپ کے ہاتھ میں 10 منٹ اس کو اسٹڈی کریں، آپ 10 منٹ اسٹڈی کر لیں، 10-15 منٹ، اگر 10-15 منٹ کے بعد وہ کہیں گے آپ تیار ہیں اور آپ کہیں گے مجھے 5 منٹ اور چاہیے تو وہ دے دیتے ہیں، یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے اس کے اوپر۔ اب آپ نے آ کر اس کا لیکچر دینا ہوتا ہے، اب آپ نے آ کر اس کا لیکچر ڈیلیور کرنا ہوتا ہے، یعنی اب آپ نے یہ دکھانا ہے کہ میں اس جو آپ نے سبق کھولا ہے اس کا استاد ہوں میں، ٹھیک ہے۔ تو میں ایک دفعہ ایک ایگزام دینے گیا اسی طرح کا اورل ایگزامینیشن، تو انہوں نے ایک رینڈم ایک پیج کھولا مجھے دیا، کہا آپ جائیں بیٹھ جائیں۔ اچھا ہمارے یہاں ایک اور بات بھی ہوتی ہے، وہ یہ کہ انہوں نے پیج کھولا دیا، آپ نے دیکھا میں اس میں بالکل کھو رہا ہوں، یہ میرے بس کا نہیں ہے، صحیح ہے، تو آپ ان سے آ کر کہہ دیں گے بھائی یہ میرے بس کا نہیں ہے، تو کیا ہوگا 15 میں سے 20 میں سے 5 مارکس کم ہو جائیں گے۔ اب آپ کو 15 میں سے دینا ہے اور 12 پاسنگ مارکس ہے، 12 پاسنگ مارکس ہوتا تھا، تو اگر آپ نے پیج مس کر دیا تو کتنے مارکس گئے؟ سمجھ لیجئے کتنے پرسنٹیج گئی آپ کی؟ 25% تو یوں ہی گئی۔ اب آپ نے باقی میں سے دینا قسمت۔ اچھا کچھ ٹیچرز ایسے ہوتے تھے جو پیج واپس کرنے کے باوجود 20 میں سے لے لیتے تھے، کچھ 20 میں سے لے لیتے تھے، ایسے بھی تھے۔ بہرحال یہ میں آپ کو ایسے ہی بتا رہا ہوں سابقہ۔ خیر میں گیا پیپر دینے کے لیے، انہوں نے کہا ایک کھولا، کہا یہ آپ لیں اور جائیں آپ پڑھیں۔ میں نے پڑھنا شروع کیا، پہلی دفعہ میں نے پڑھا تو میرا دل یہ کہنے لگا کہ رسک مت لو، فیلئر سے بہتر پرسنٹیج کم ہونا ہے، جا کے بول دو میں نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا ابھی ٹائم ہے، ٹرائی مارو۔ دوسری دفعہ میں نے پڑھا، میں نے کہا کہ شاید یہی بہتر ہے کہ 5 نمبر کٹوا لیے جائیں، بے عزتی اس سے زیادہ ہوگی اگر فیل ہو گئے۔ خیر میں نے کہا نہیں ابھی ٹائم ہے، ابھی ٹائم بہت ہے، ابھی دوبارہ ٹرائی مارتے ہیں۔ تیسری دفعہ میں نے پڑھا، میں نے دیکھا کہ نہیں شاید کچھ چل جائے گا۔ آپ یقین مانیں میں ہر دفعہ پڑھنے میں انسان کی اسپیڈ بڑھ جاتی ہے نا، پھر دوبارہ دہرانے میں، تو تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، 5ویں دفعہ، ہر دفعہ بڑھتا جا رہا تھا اور چانس ادھر کا بہتر ہوتا جا رہا تھا کہ نہیں کینسل تو نہیں کرنا ہے، اب یہ پرابلمز رہ گئی ہیں۔ بالکل 8ویں دفعہ جب میں نے پڑھا تو اس میں ایک پرابلم رہ گئی تھی کہ میں نے کہا اگر انہوں نے اس پہ انگلی رکھ ڈالی تو میں مارا جاؤں گا۔ اور جب میں بالکل 8ویں دفعہ پڑھنے کے بعد ان کی طرف بڑھنے لگا، میں نے پھر دوبارہ اس کو ایک نظر ڈال کے یوں کر کے اسکین کیا تو وہ پرابلم بھی سالو ہو گئی۔ اس دن مجھے زندگی میں پہلی دفعہ احساس ہوا کہ ہم نہیں سیکھ رہے ہیں، کوئی اور سکھا رہا ہے، ورنہ وہیں بیٹھے بیٹھے 10 منٹ میں میں وہ پیج جو ابھی 10 منٹ پہلے سوچ رہا تھا کہ اس میں بالکل کھو رہا ہوں، میں فیل ہو جاؤں گا، اس کو میں اتنی جلدی نہیں سیکھ سکتا تھا، اور ظاہر کسی نے ہیلپ نہیں کی تھی۔ تو اس دن مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ ہم لوگ پڑھ کے نہیں سیکھ رہے ہیں، کچھ اور پروسیس ہے جو پیچھے ہو رہا ہے اور وہ ہمیں کچھ سکھا رہا ہے۔ اسی بات کو ہم یقین کر لیں کہ اگر ہم دوسروں کے سامنے ڈیلیور کر رہے ہیں تو تاثیر ہمارے زبان کی نہیں ہے، تاثیر کہیں اور سے آ رہی ہے، اور حتی الامکان کوشش کریں کہ وہاں سے تاثیر آ جائے۔ آخر میں ایک خوبصورت واقعہ عرض کرتا چلوں۔ رہبر معظم جس زمانے میں صدر مملکت تھے، جب صدر تھے، اقوام متحدہ میں تقریر کے لیے گئے تھے، جنگ چل رہی تھی، تقریباً سب لوگ رہبر کے اس وقت مخالف تھے، یعنی اقوام متحدہ کا جو اجلاس تھا اس میں ایران سے صدر آئے ہوئے تھے، کون ان کا نام لینے والا تھا، یعنی سب لوگ تقریباً مخالف، جنگ کا زمانہ تھا۔ اور وہ جب تقریر کرنے گئے تو ہم لوگ سارے لوگ مدرسے کے سارے اسٹوڈنٹ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تقریر لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی تھی۔ انہوں نے تقریر شروع کی، یقین مانے عجیب تھا۔ انہوں نے تقریر کی شروع میں کہا خدایا میں کچھ باتیں کہنے جا رہا ہوں، تو میرے کلام میں تاثیر دے دے تاکہ میں مستضعفین کے دلوں کو تیرے دین کی طرف لا سکوں۔ اللہ اکبر، بے عینہ ہی یہ جملات نہیں تھے، لب لباب یہی تھا، غیر انہوں نے فارسی زبان میں کہے تھے۔ لیکن عجیب تھا جب انہوں نے یہ جملات ادا کیے، ہم لوگ ٹی وی دیکھتے دیکھتے نیچے دیکھ کے رونے لگے کہ واقعاً انہوں نے دل سے کہا تھا، عجیب طریقے سے کہا تھا، اور خدا نے ان کی تقریر میں اتنی عجیب تاثیر دی تھی ہم سمجھ نہیں پاتے تھے کہ انہوں نے کس دل سے یہ بات کہی تھی کہ خدا میں کہہ رہا ہوں لیکن تاثیر تو ڈال دے، اور خدا نے اس طرح تاثیر ڈال دیتا ہے۔ تو آپ بہترین کام یہ ہے اس چیپٹر کے اندر، آپ جس کہیں پہ بھی ایسی جگہ پر جہاں آپ تربیت کے لیے گئے تو تھوڑی سی دیر رک کر، چاہے چند سیکنڈ ہی ہو، خدا سے کہیں خدا میں کچھ نہیں ہوں،
یہ تیرے بندے ہیں، ان کو تیرا دین ملنا ہے، میری حیثیت نہیں ہے، تجھے میری حیثیت شاید پسند آئے، اپنے بندوں کی خاطر ان کو دین دے دے، اگر میں ایک بہانہ بنتا ہوں تو بنا دے، کیا بول، خدا تو کر سکتا ہے، خدا اگر چاہے تو لکڑی کے ذریعے سے بھی ہدایت دے سکتا ہے، خدا تعالی چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں، اور تاثیر دینے والا خدا ہے، تاثیر دینے والا خدا ہے، اور آپ اس تاثیر کو طلب کریں گے تو انشاءاللہ اثرات مرتب ہوں گے۔ اللہ کے دین میں تواضع اور انکساری کی اہمیت بہت زیادہ ہے، جو مجھے سمجھ میں آئی بات، بہت سارے انسان جو انتہائی قابل ہیں اپنی قابلیت کو ضائع کر دیتے ہیں اپنے غرور کی وجہ سے، اور بہت سارے لوگ جو کسی بھی چیز کی قابلیت نہیں رکھتے اپنی تاثیر ایجاد کر لیتے ہیں اپنی انکساری کی وجہ سے۔ آپ انکساری دکھائیں خدا تعالیٰ کے نظام کے اندر، یہ نظام آپ کو آسمان پہ پہنچا دے گا، اس نظام کی خاصیت یہ خاصیت ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو تربیت کے عنوان سے سمجھ میں آتی ہیں۔ ابھی ظاہر ہے اس میں بہت چیزیں باقی ہیں، یہ جو بہت کو میں نے اتنا کھینچا ہے وہ اس وجہ سے کہ آپ کے ذہن میں دسیوں سوالات آ رہے ہوں گے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، انسانوں کی تربیت کے حوالے سے، اور وہ سب چیزیں باقی ہوں گی۔ ہم کچھ منٹ سوال جواب پہ لگائیں گے، اور اگر کبھی ضرورت پڑی تو اس موضوع کو انشاءاللہ آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ بڑھ جگہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی اللہ محمد آل محمد۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ محمد عجل فرج۔ اچھا، جیسے کہ آپ نے دیکھا لیکچر بہت ایکسٹریکٹ ہو گیا، بہت زیادہ ایبسٹریکٹ ہونے کی طرف چلا گیا، اور ہم جو باریکیاں تھیں، جو بہت ڈیٹیلز تھیں، ان کی طرف ہم نہیں جا سکے۔ مجھے یہ احساس ہوتا ہے جیسے کبھی اور اس کام کو کرنا پڑے گا، کیونکہ ظاہر ہے اس کے موضوعات بہت زیادہ ہیں جو باقی رہ گئے ہیں۔ مثلا بچے کی اخلاقی تربیت کیسے ہونی چاہیے، بچوں کو عبادت کی طرف رجحان کیسے دینا چاہیے، اگر بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات کی جائے، بچے کے اندر مثال کے طور پر اگر مخالف جذبات بہت شدید ہیں تو ان کو کنٹرول کس طریقے سے کرنا چاہیے۔ ظاہر یہ اسپیشلائز ٹاپک ہیں اور ان کے اوپر سب کے اوپر میری مہارت یقیناً نہیں ہوگی، لیکن بہرحال کوشش میں کوشش کروں گا کہ اگر کوئی سوال ایسا آتا ہے تو میں اس کو جواب دینے کی کوشش کروں۔ لکھا ہے کہ بعض اوقات بچے بہت ایگریسو ہوتے ہیں اور بہت نوٹی ہوتے ہیں اپنے نیچر کے اندر، تو ان کو کس طریقے سے ڈیل کیا جائے۔ کچھ تو اس کے جو بتاتے ہیں ڈاکٹرز وغیرہ، کچھ تو اس کے میڈیکل سائنسز کے اندر اسباب ہوتے ہیں، اور کچھ کا تعلق کھانے پینے کی اشیاء سے بھی حتیٰ ہوتا ہے۔ بقول ایک دوست کے کہنے کہ وہ ایک جگہ پہ گئے، ان کا بچہ سپر اسٹور کے اندر بہت اچھل کود مچا رہا تھا، بہت زیادہ اچھل کود مچا رہا تھا، تو ایک آدمی کھڑا تھا، اس نے کہا کہ یہ تمہارا بیٹا اتنا اچھل کود ہمیشہ کرتا ہے یا آج کر رہا ہے؟ کہنے لگا نہیں، یہ تقریباً ہمیشہ ایسے ہی ہے۔ تو اس نے کہنے لگا کہ اس کو چاکلیٹس کم دو، اس کو چاکلیٹس کم دو۔ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا تم جتنا شوگر لیول اس کا بڑھاتے چلے جاؤ گے نا، اس کی یہ حالت اور خراب ہوتی چلی جائے گی اور یہ مصیبت میں پھنستا چلا جائے گا۔ اب پتہ نہیں اس میں میڈیکل سائنسز کے اعتبار سے کتنی صداقت ہے، پر اس نے ٹرائی کی تھی تو کہنے لگا کہ میں نے کم سے کم یہ احساس کیا کہ ہاں شاید صحیح کہہ رہا ہے، یہ جو کولڈ ڈرنکس اور چاکلیٹس وغیرہ ہیں اگر یہ کم کر لی جائیں تو شاید، اس نے کہا کہ میرے بچے کے اوپر اثر ہوا تھا۔ تو کچھ کا تعلق تو بچے کی نیچر سے ہے، کچھ کا تعلق اس کے انوائرمنٹ سے ہے، اچھا کچھ کا تعلق ایک عجیب ایلیمنٹ سے ہے، اس کے اندر کہیں اور کمی ہوتی ہے، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ حرکتیں کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اسے کہیں محبت کم مل رہی ہے، صحیح، اس محبت کی کمی کو پورا کرنے کے لیے حرکتیں کرتا ہے تاکہ کوئی تو توجہ دے، صحیح ہے، ان حرکتوں میں بعض اوقات پٹتا بھی ہے، صحیح، یعنی وہ جو توجہ چاہتا تھا وہ توجہ نہیں ملی اور پٹائی مل گئی، لیکن شروع کہاں سے ہوا تھا؟ اس کو توجہ کی ضرورت تھی۔ البتہ ہر بچے میں یہ فارمولا اپلائی نہیں ہوگا، کچھ بچے اپنی طبیعت کے اندر بہت زیادہ ایکٹیویٹی دکھانے والے ہوتے ہیں اور ان کے اندر بعض اوقات یہ چیز بہت نیچرل ہوتی ہے، لیکن بہرحال یہ ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے۔ بس کچھ بچے نیچرلی ایسے ہوتے ہیں، ان کے اندر ہم زیادہ زیادہ یہ کر سکتے ہیں ان کی ایکٹیویٹیز کو ڈائیورٹ کریں، ان کی ایکٹیویٹیز کو کسی اچھی طریقے کی طرف، اچھی راستے کی طرف لے جانے کی کوشش کریں۔ کچھ کے اندر جو ہے وہ مصنوعی ہے،
ان کو احساس کمتری ہوتا ہے، توجہ کی کمی سے دچار ہوتے ہیں، اور اس توجہ کی کمی کو حل کرنے کے لیے وہ اس قسم کی حرکتوں کو انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اولاد کی تربیت صرف اولاد کی پیدائش کے بعد ہی ہوتی ہے، پہلے سے بھی ہو سکتی ہے، مثلا پیدائش سے پہلے ماں باپ کا باوضو ہونا، بالکل ہو سکتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے کہ اس سے پہلے پیدائش کے پہلے کے زمانے میں کیا کچھ انجام پا سکتا ہے، اس کے اوپر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ ظاہراً مجھے یاد آتا ہے کہ شاید تربیت اولاد کے سلسلے میں اگر ابراہیم امینی کی جو کتاب تھی اس میں بھی اس سلسلے میں کچھ پوائنٹس درج تھے۔ لکھا ہے ائمہ کے روضات کے احترام اور ان کے روضات کی شبی کے احترام میں کوئی فرق ہو سکتا ہے؟ زیادہ تر ڈپینڈ کرتا ہے ہماری اور آپ کی پرسپیکٹو کے اوپر، ہم اور آپ دیکھتے کس انداز میں۔ حقیقت یہ جو مجھے لگتا ہے ان کا وجود سب سے اہم ہے، ان کا وجود سب سے اہم ہے۔ مثلا ابھی یوں ہی ایسے ہی سوچتا ہوں، فرض کریں میں گھر کے اندر ہوں اور نہ کوئی ذری میرے سامنے ہے نہ کوئی شبیہ میرے سامنے ہے، پاؤں پھیلائے بیٹھا ہوں، اچانک میرے ذہن میں مولا امیر المومنین کی شخصیت آ گئی، صحیح، اور میں نے ان کے احترام میں پاؤں سمیٹ لیے، یہ بھی اچھا، نہ کوئی ذری ہے نہ کوئی شبیہ ہے لیکن پھر بھی ایک احترام، یہ بھی اچھا ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ ٹھیک ہے، تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے وجود کا احساس ہونا کہ وہ تشریف فرما ہے، ان کا ایک وجود ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اس کے اوپر احترام ہونا چاہیے، باقی چیزوں پہ بھی احترام ہونا چاہیے۔ اسلام تربیت اولاد کے سلسلے میں کس حد تک اس پر سختی کی، یعنی مثلا انہوں نے پوچھا اجازت دیتا ہے؟ ہمیشہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جو وہ نتیجہ دے دے جو ہم نہیں لینا چاہ رہے تھے۔ ایسی مثال میں کہتے ہیں مثلا آپ چاہتے ہیں کہ پراپرٹی کی قیمت نہ بڑھے، لیکن آپ ایک اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس جا کر ہر روز پوچھتے ہیں اب قیمت کتنی ہوئی، تو خود بخود بڑھ جائے گی، خود بخود بڑھ جائے گی، کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتی ہے چیز۔ آپ سختی کر رہے تھے کہ صحیح کریں اور سختی سے اور خراب کر دیا۔ معمولاً سختی یہی کرتی ہے، معمولاً سختی یہی کرتی ہے، ضدی بناتی ہے، معاملے کو اور خراب کرتی ہے۔ اور میں مثالیں اپنی اولاد میں سے نہیں دینا چاہوں گا کہ بعض اوقات کیا ہوا، تو لیکن یہ کہ بہرحال اسٹوڈنٹس کی مثال دے دوں تاکہ کسی کا مسئلہ بیچ میں نہ پڑے۔ اسٹوڈنٹس کے ساتھ بہت ایسا ہوتا تھا کہ ہم دیکھتے تھے کہ مثلا سختی کرواتے تھے ٹیچرز اور معاملے کو خراب کرتے تھے، اور کوئی ایک ٹیچر سمجھ جاتا تھا کہ بھائی اس سے سختی سے نہیں نبٹ سکتے۔ ایک کیس مجھے یاد آ گیا، ایک لڑکا تھا میری کلاس میں، 8ویں کلاس میں، حبیب میں ہی تھا، ظفر نام کر کے، پتہ نہیں اب کہاں ہوگا، اچھا بچہ تھا، پر اس کے ساتھ ایک دو واقعات میں نے سختی کی۔ تو ایک دفعہ اس کی والدہ گھر آئی، بچہ اس وقت بھی اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا میرا خیال میں، میرے ذہن میں آتا ہے، بعد اس کی والدہ اسکول آئیں، انہوں نے مجھ سے ملاقات کی، کہنے کہ آپ فنا ہیں، میں نے کہا ہاں فنا ہوں، کہنے کہ آپ کا کیا ظفر سے کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ اس نے شکایت کی ہے؟ کہنے نہیں شکایت نہیں کی ہے، پہلے آپ کی بہت تعریفیں کرتا تھا، کچھ عرصے سے تعریف نہیں کر رہا، اس کا مطلب ہے کوئی گڑبڑ ہو گئی آپ کی، وہ آپ سے بہت متاثر تھا، اب دیکھ رہی ہوں کہ زیادہ ذکر نہیں کرتا۔ میں نے بتایا کہ ہاں، کہنے کی وہ مجھے پتا چلا تھا، کلاس فیلوز نہیں بتایا، پھر بتانے لگی، کہنے کی میرا بچہ ایسا ہے، میرا بچہ ایسا ہے، اس کے ساتھ بس ایک مصیبت ہے، سختی کریں گے بھاگ جائے گا، آپ تھوڑا سا نرمی دکھا دیں یہ پھر صحیح ہو جائے گا۔ اچھا ہم نے کہا ٹھیک ہے یار، بچہ ویسے بھی اپنا ہی ہے اور دور کا بھی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ایک اسپیشل ایک ایونٹ بھی ہے، تو اس کے ساتھ ہم اسی طریقے سے پیش آتے ہیں۔ دیکھا ہاں بچہ محبت کرنے والا، بہت اچھا لڑکا۔ تو معمولاً ایسا ہوتا ہے سختی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، کچھ اور بنا دیتی ہے، وہ نہیں کر پاتی جو ہم کروانا چاہتے ہیں، اور وہ اگر ہوتا بھی ہے تو فار دا ٹائم بینگ ہوتا ہے، بعد میں رزلٹ اچھا نہیں ہوتا۔ بچپن میں تربیت کی غرض سے والدین سے دور لے جانے سے وہ بعد میں والدین سے زیادہ لا تعلق رہتا ہے، دور رہتا ہے، یہ بہتر ہے؟ بظاہر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس ماحول میں گیا ہے۔ ممکن ہے والدین سے دور گیا ہو لیکن جہاں گیا ہو وہ اس کو دوبارہ ریفر کرتے رہیں والدین کی طرف، تو معاملہ اتنا خراب نہیں ہوگا۔ ممکن ہے والدین سے دور گیا ہو اور جہاں گیا ہو وہ بھی اس کو والدین سے اور دور لے جائیں، پھر معاملہ واقعاً خراب ہو جائے گا۔ تو نہیں کہہ سکتے کہ مطلقاً والدین سے دور لے جانا غلط ہوگا، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمیشہ والدین سے دور لے جانا اچھا ہوگا، بیس کرے گا اس کی شخصیت کے اوپر، بچے کی شخصیت کے اوپر، اور اسی طریقے سے جس جگہ بھیجا گیا ہے وہ کتنا اچھا ماحول ہے، وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ بہت عام حالات میں والدین سے دور نہیں لے جانا چاہیے،
عام حالات میں والدین سے دور نہیں لے جانا چاہیے، خاص کر چھوٹی عمر میں، بہت کم عمر میں. ہم پیپر چھوٹا دیتے ہیں تاکہ سوال چھوٹے ہوں، لیکن دوست احباب رائٹنگ اتنی چھوٹی کر دیتے ہیں اور پھر میٹر پھر اتنا ہی کر دیتے ہیں. بھائی ہم نے اب آئندہ سے مارکر دیا کریں گے چھوٹے پیپر کے ساتھ، تاکہ کچھ بھی کرے زیادہ نہ لکھ سکے. اچھا انہوں نے کہا کہ بچوں کے جو اسمال ایشوز ہیں ان کے اوپر کچھ بکس اور کچھ ویب سائٹس. میں نے ابھی ایک کتاب کا نام لیا تربیت اولاد کے سلسلے میں، آیت اللہ ابراہیم امینی کی ایک کتاب ہے. ایک آتھر ہیں ایران میں ڈاکٹر علی قائمی، وہ بچوں کی تربیت کے معاملے میں بہت اچھے اسپیشلسٹ سمجھے جاتے ہیں. ان کی کچھ کتابیں اردو میں بھی ترجمہ ہوئی ہیں، وہ بھی اچھے رائٹر ہیں جنہوں نے بچوں کی تربیت پہ کام کیا ہے. ویب سائٹس کا میں نہیں کہہ سکتا، سیکولر ویب سائٹس تو کافی دیکھی ہیں، لیکن جیسے مثال کے طور پر alislam.org ہے، اس کے اوپر بچوں کے لیے کچھ کارنر ہے کہ جس کے اندر بچوں سے متعلق معلومات ہوتی ہیں اور اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں. انہوں نے کچھ کہا کہ پریکٹیکل لائف اسٹائل کے بارے میں بتائیں جس کو ہمیں اڈاپٹ کر لینا چاہیے تاکہ ہم اچھے صحت مند یعنی عقل اور صحت کے اعتبار سے اچھے بچے کہہ سکیں. تو میں کچھ پوائنٹس اس کو انشاءاللہ کسی اور موقع پہ تذکرہ کروں گا. جو 2-4 پوائنٹس ابھی تذکرہ ہوئے ان میں یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ آپ عمل کی کوشش کریں. آپ عمل کی کوشش کریں گے بچے خود بخود سیکھیں گے. بچوں کا میکینزم سیکھنے کا بڑا کمپلیکیٹڈ ہے. ایک دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ بھی کبھی پتہ نہیں آپ نے زندگی میں یقیناً کیا ہوگا، کراچی والا تو یقیناً کرتا ہے، ساحل سمندر پہ جاتے ہیں اور سیپیاں چنتے ہیں. پتہ نہیں بڑے ہونے کے بعد بھی آپ نے کبھی کیا ہے نہیں کیا، بچپن میں تو کیا ہوگا. یہ جو سیپیاں چننے کا عمل ہے اس میں کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے. آپ نے کون سی سیپی چننی ہے اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ آپ نے کیا چن لیا. اور بعض اوقات آپ چنتے چنتے بہت دور چلے جاتے ہیں، آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ نے شروع کہاں سے کیا تھا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ کالج کے زمانے میں ہم 2-3 دوست تھے، وہ کسی جگہ پہ گئے تھے، وہاں ناکام ہو گئے پہنچنے میں، تو ساحل سمندر چلے گئے تھے اور ہم لوگ کلفٹن سے سمندر پہ انٹر ہوئے تھے اور آخر میں گھومتے گھومتے اتنے آ گئے کہ کماڑی سے واپس شہر میں آئے تھے. تو بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے آدمی کے ساتھ، پتہ نہیں چلتا کہاں سے گیا تھا کہاں نکل گیا. جو سی پی ڈھونڈنے کا عمل ہے یہ بڑا عجیب سا ہے، اس میں کوئی قانون نہیں ہے، پسند آ گیا اٹھا لیا. بعض اوقات بچہ یہی کر رہا ہوتا ہے، بڑے عجیب طریقے سے کوئی چیز پک کر لیتا ہے دماغ میں، بس لگ گیا جا کے، اور وہ جو لگ گیا اب آپ نکال نہیں پائیں گے. تو آپ کی اور میری کون سی غلطی اور اچھائی کو وہ پک کرے گا معلوم نہیں ہوتا. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. بار دیگه درود بجم محمد محمد آل محمد وعجل فرجهم. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اچھا کچھ سوال ہمارے پاس ہیں، میں سوچتا ہوں کہ 1-2 سوال بس عرض کر دوں اور اس کے بعد ہماری گفتگو بھی اختتام پذیر ہوتی ہے. انہوں نے سوال کیا ہے کہ فطرت پر تربیت کا اثر منفی یا مثبت پہلو اجاگر کرتا ہے. اچھا اگر منفی پہلو اجاگر ہو جائے اور پختگی پکڑ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی فطرت کے اوپر فطرت متاثر ہو جاتی ہے بعض اوقات تربیت سے، اگر منفی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ آپ کو اس سے زیادہ اسٹرانگ ایکشن دینا پڑے گا اس کے اوپر. یعنی مثال کے طور پر ایک بچہ رہا اور اس کی فطرت میں کچھ خرابی آ گئی کسی غلط تربیت کی وجہ سے، تو اگر آپ اس کو صحیح تربیت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس سے زیادہ مضبوط عامل دینا پڑے گا اسے. تو فرض کیجئے اگر اسے کوئی برا ٹیچر ملا تھا تو اب کوئی اتنا اچھا ٹیچر ملے کہ اس برے ٹیچر کی تاثیر کو اس کے ذہن سے ختم کر سکے، یا کوئی واقعہ پیش آیا تھا تو اس سے بڑا کوئی واقعہ ہو جو اس کی اصلاح کر سکے. دیکھیں آج کل بچوں کی چھٹیاں ہیں، بچے صبح سے ٹی وی پر کارٹون دیکھتے ہیں جن میں بعض اوقات کچھ واہیات چیزیں آ جاتی ہیں. کچھ آپ نے تکلفاً یعنی کچھ کہا صحیح. بچوں کو ٹی وی کے علاوہ کسی اور چیز میں کیسے مشغول کریں؟ اگر میں کچھ مشورہ دیتا ہوں تو لوگ مجھے بکری والا کہنے لگتے ہیں، تو ابھی میں مشورہ دیتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں. اب میں نے کوشش یہ کی کہ بچوں کو دیکھوں یہ کیا کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارا ایک بچہ ہے، اس کا ارادہ اگر آپ پکڑنے کی کوشش کریں تو اس کا ارادہ یہ رہے گا کہ وہ چونٹی سے لے کر ہاتھی تک سارے جانور پال لے، تو اس کے دماغ میں یہ رہتا ہے. تو اب اس کے لیے بہت آسان یہ تھا کہ آپ گھر میں کچھ پرندے اور کچھ مرغیاں رکھ دیں تو وہ ٹی وی سے نکل کر ان کو دیکھنا شروع کر دے گا.
ٹھیک ہے. آپ ایکٹیویٹی دیں، پازیٹیو ایکٹیویٹی دیں، اور ایسی ایکٹیویٹی دیں جو ان کو نیچر سے نزدیک لے آئے. مثلا آپ ان کے اندر کچھ نہ کچھ جذبہ دے دیں کہ وہ گارڈننگ کریں، کچھ کیاریاں لگائیں، کچھ پودے اگائیں. یہ سب چیزیں جو ان کو نیچر سے لے جا سکیں، تاکہ وہ جو آرٹیفیشل لائف کارٹون کے اندر دیکھ رہے ہیں اس سے وہ کسی طریقے سے باہر نکلیں. اب باہر آپ اس کو کوئی نیچرل چیز دے نہیں رہے اور آپ اس سے کہتے ہیں بیٹا آپ کارٹون دیکھ رہے ہیں، آپ اٹھیں اپنا سلیبس پورا کریں اور آپ کتابیں پڑھیں. اب وہ تھوڑی دیر تو پڑھے گا، لیکن ظاہر ہے جو اٹریکشن کارٹون کا وہ تو نہیں ہے. اب اس کی مرضی کے مطابق آپ اس کو کوئی ایکٹیویٹی دینا نہیں چاہ رہے. اچھا آپ کی ایکسکیوز کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں بھائی میں فلیٹ میں رہتا ہوں، میری زندگی مصروفیت میں ہے. تو اب آپ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ آپ کے نزدیک کس کی قیمت زیادہ ہے، بچے کی قیمت زیادہ ہے یا آپ کی مصروفیت کی قیمت زیادہ ہے. تو آپ کسی ایک چیز کو طے کر لیجئے اور اس کے حساب سے. ورنہ اور اگر آپ ایکٹیویٹی دینے پر آ جائے تو یقین فرمائیے بچہ خود بخود ان چیزوں سے دور جائے گا. پھر بھی کبھی کبھی دیکھے گا لیکن وہ اتنا زیادہ نقصان دہ نہیں ہوگا، اس کا دماغ کہیں اور بھی الحمدللہ مشغول رہ سکے گا. لکھا ہے کہ اللہم صل علی محمد و آل محمد، بردی کا درود بھیجے گا محمد و آل محمد صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. لکھا ہے کہ سم ٹائمز بچے بعض اوقات بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں بچپن سے ہی، تو ان کو کس طریقے سے سیدھے راستے کی طرف لے جایا جا سکے. آپ غلط سے بچا لیں، غلط سے اس کو بچا لیں، سیدھے راستے کی طرف وہ خود بخود جائے گا. صرف مشکل یہ ہے ہم غلط راستے کی طرف نہ بھیجیں اسے، اپنی باتوں سے، اپنے کام سے، اپنے ماحول سے. مثال کے طور پر میں غور کرتا ہوں ایک نسل پہلے کی جو دعائیں تھیں اس نسل میں وہ دعائیں اچھی نہیں ہیں، اور خاص کر انقلاب کے بعد سے تو بہت ساری دعاؤں کے مجھے احساس ہوا کہ بہت ہی غلط ہو گئی. مثال کے طور پر بچپن سے ہم دعا سنتے ہیں یہ ہمارا شہزادہ ہے، ساری دنیا کا بادشاہ بنے. تو میں سوچتا تھا کون اتنا بدبخت ہے جو پوری دنیا کا بادشاہ بننا چاہے گا. وہ ایک ایران کا بادشاہ بنا تھا، وہ کتنا ذلیل و خوار ہوا تھا، تو پوری دنیا کا بادشاہ بن جائے تو یہ بھائی ایک مصیبت میں ڈالنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. اس کو کتنی مصیبت میں مت ڈالو. یا مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں یہ شہزادہ لگ رہا ہے، یہ کیوں ہم کہہ رہے ہیں شہزادہ لگ رہا ہے یہ. یا مثال کے طور پر ساری دنیا کی دولت اس کو مل جائے. یہ ساری دعائیں عجیب و غریب دعائیں ہیں، یعنی ان دعاؤں کے اندر کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آ رہی. کاش یہ دعائیں ماڈیفائڈ ہو جائیں اور الحمدللہ کافی حد تک بہتر ہو گئی ہیں اور بہتر ہو جائیں. ان دعاؤں کے اندر واقعا کوئی اچھا جذبہ آ جائے. مثلا اگر دعائی دے رہے ہیں تو کہیں اس کو خدا امام کی نصرت کرنا نصیب کرے. مثلا اس طرح کی دعائیں دیں کہ جن میں واقعا بچہ کچھ سیکھے. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. ہم اس طرح کی باتوں کے ذریعے سے اس کو کہیں اور پہنچا دیتے ہیں. خدا اس کو بہت بڑا گھر دے، اس کو یہ کرے، اس کو وہ کرے. وہ بچہ اپنے ذہن میں وہی آئیڈیلز بنا لیتا ہے کہ مثلا میں یوں ہو جاؤں تو اچھا ہو جائے گا. اب کچھ اور چیزیں کہہ دیتے تو وہ بچہ وہ سیکھ لیتا. لکھا ہے کہ خلوص کو برقرار کس طرح رکھا جائے. خلوص کو کس طرح برقرار رکھا جائے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایجاد کیسے کیا جائے. آپ برقرار تو اس چیز کو رکھتے ہیں جو پہلے سے ہو. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ خلوص ایجاد کیسے ہوگا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر خدا کی دی ہوئی توفیق سے ایجاد ہو گیا تو اب اس توفیق کو حاصل کیسے کیا جائے کہ یہ برقرار بھی رہے. تو پہلے تو ایجاد کیسے کیا جائے. ایجاد اس طرح سے کیا جائے کہ مسلسل اپنی نیت کا جائزہ لیا جائے، اور جو چیز پسند میں نہیں آ رہی بعض اوقات خدا کی خاطر وہی کر دیا جائے اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے. مثال کے طور پر آپ ایک جگہ بیٹھے ہیں، آپ کو اگر آپ بولیں تو لوگ آپ پر توجہ دیں گے، نہ بولیں تو کوئی نقصان نہیں ہے. تو بہتر ہے کہ آپ نہ بولیں تاکہ اپنے اندر خود نمائی کے جذبے کو کسی طریقے سے کنٹرول کر سکیں. کیا برائی ہے اس میں؟ صحیح ہے. اس طرح بعض اوقات خدا کی خاطر کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا جائے، خدا کی خاطر کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا جائے. اس طرح خلوص ایجاد ہوگا اور مسلسل خدا تعالیٰ سے توفیق طلب کی جائے کہ خدا میرے خلوص کو باقی رکھ لے، اور اس خلوص کی بقا کے لیے کچھ قربانیاں اور دی جائیں. یہ عمل مستقل عمل ہے. خلوص اور اس کے مقابلے میں ریاکاری یہ عمل عجیب عمل ہے. انسان بڑھاپے تک پہنچتے ہوئے بھی مطمئن نہیں ہو سکتا کہ کام صحیح ہو رہا ہے. خیال میں ان کا میں نے جواب دے دیا تھا. جی بس یہ ایک سوال اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. پھر تمام
بچے کی تربیت کو آج کل کنٹرول کیسے کیا جائے، چونکہ بچے کو اسکول، محلے اور خاندان کے ماحول کا بھی سامنا ہوتا ہے، اور وہاں سے غلط چیز سیکھنے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ ہاں، یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ ہم جہاں سے اس کی غلطی آنے کا امکان ہے اس کو کس طریقے سے کاؤنٹر کریں اور اس کو صحیح کریں۔ ظاہر ہے کہ اس میں کچھ حل ہے جو آپ کے ہاتھ سے باہر ہے۔ مثال کے طور پر اچھا اسکول ہونا چاہیے، اچھا اسکول ہونا چاہیے جس کے اندر کم از کم اخلاقیات کے اوپر کچھ تو ہو۔ اب یہاں پر کچھ چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اپنے بچے کے اسکول کا سلیکشن کس بنیاد پہ کرتے ہیں، اس میں بہت کچھ کہہ چکا ہوں، دوبارہ کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ ہم لوگ، ہماری سوسائٹی میں معمولاً اسکول کا انتخاب بلڈنگ کی بنیاد پہ ہوتا ہے، معمولاً اسکول کا انتخاب بلڈنگ کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ میں زندگی میں ایران سے واپس آنے کے بعد بہت شاذ و نادر کسی کو ٹیوشن پڑھائی، 2 بچوں کو میں پڑھائی تھی، وہ میں سر لد گئی تھی جس کو کہتے ہیں، اس وجہ سے مجھے پڑھانا پڑ گیا تھا۔ ان میں سے ایک بچہ تھا وہ سٹی اسکول پی ایف چیپٹر میں ہوتا تھا۔ اچھا، میری اپنی انڈرسٹینڈنگ پی ایف چیپٹر کے بارے میں یہ تھی، سٹی اسکول کے پی ایف چیپٹر کے بارے میں، جب ہم پڑھاتے تھے تو ہم اسکول کے گریڈز کو اپنے ذہن میں رکھتے تھے، کیونکہ وہاں سے بچہ آتا تھا تو چیک کرتے تھے، کہیں سے بچہ ملا تو چیک کرتے تھے۔ تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ اسکول انتہائی واہیات اسکول تھا، اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اب تک ایسا ہی ہوگا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اب اس کی کیا صورت حال ہے، لیکن کم سے کم اس زمانے میں مجھے اندازہ تھا کہ انتہائی بیکار اسکول ہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس وقت تقریباً 8-9 سال پہلے اس کی منتھلی فیس 6,500 روپے تھی، 13,000 روپے 2 مہینے کی فیس جاتی تھی، اور جتنی حبیب اسکول کی ٹوٹل فیس تھی وہ اس کی لائبریری کی فیس تھی۔ یہ عالم تھا، اور ایک عجیب حالت تھی اس اسکول کے اندر۔ تو ایک لڑکا آیا، لڑکا اچھا تھا جس کو میں ٹیوشن پڑھاتا تھا، میں نے عرض کیا، اور وہ ادھر کا پڑھنے والا تھا، اور خود بتاتا تھا، کہنے لگا یہ بری حالت ہے، وہ بری حالت ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے اس اسکول میں داخلہ لیا ہی کیوں تھا، تمہیں کس نے کہا تھا وہاں جا کے داخلہ لو؟ کہنے لگا صاف بات یہ ہے کہ میرے والد یہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے بلڈنگ دیکھی، ان کو بلڈنگ پسند آ گئی، بلڈنگ پسند آئی، انہوں نے داخلہ دلوا دیا، اور لاکھ جتن کر کے اس کی ایڈمیشن فیس دی، اور منتھلی 6,500 روپے علیحدہ مصیبت، اور ملنے کو تھیلا کا بھی کوئی چیز یہاں سے نہیں ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، واقعاً ایسا ہی ہے، لوگ بلڈنگز کی بیس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، اور جب کرائٹیریا یہ رہ جائیں تو پھر ظاہر ہے پھر کام بہت خراب ہو جائے گا۔ جتنے معیار خراب ہوں گے اتنے ہی نتائج خراب ہوں گے۔ اگر آپ کا معیار خطابت ہے، آپ کا نتیجہ بھی وہی ہوگا۔ آپ کا معیار بلڈنگ ہے، نتیجہ پھر یہی ہوگا، اور معیار تقویٰ پرہیزگاری ہے، آپ کا نتیجہ کچھ اور ہوگا۔ یہ معیار صحیح کر لیں، نتیجہ خود بخود صحیح ہونا شروع ہو جائے گا۔ بچے کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے۔ جو آخری اور دو جملے اضافہ کر دوں لگے ہاتھوں، بعض اوقات انسان اپنی بڑھاس بھی نکال رہا ہوتا ہے، لگتا ہے مجھے ایسا ہے کہ کن بچوں کا احترام زیادہ کرتے ہیں ہم، کن بچوں کو زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں بڑے ہونے کے بعد؟ جو بچے کما کے زیادہ لاتے ہیں۔ کیوں یہ کام؟ معیار غلط کیا ہے نا، اب معیار غلط کیا ہے، اب اس کی سزا اٹھانی پڑے گی۔ میں ہمیشہ سے ایک بات کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر عمل کروں، وہ یہ کہ جہاں کہیں آپ نے خدا کے معیار پہ کمپرومائز کیا، کسی اور معیار کو ترجیح دی، اب سزا اٹھانی پڑے گی، اب مار پڑے گی، اور وہیں سے مار پڑے گی جہاں پہ خدا کو چھوڑا تھا۔ مثلا آپ نے بلڈنگ کو ترجیح دی تقویٰ کے اوپر، بلڈنگ کو ترجیح دی، اب مار کہاں سے پڑے گی؟ بلڈنگ سے، ابھی بلڈنگ مارے گی، یہیں سے کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ تو جہاں آپ نے ترجیح دی، مثلا کسی جوان نے حسن کو ترجیح دی تقویٰ کے اوپر کسی کے انتخاب کے اندر، اب اسی حسن سے ایک مصیبت آنے والی ہے، اب یہیں سے ایک مصیبت آئے گی، اور بعد میں روئے گا کہ میں نے کام کیوں کیا۔ اور لٹرلی میں نے دیکھا ہے ایک جوان میرے پاس آیا، اینڈ میں بہرحال طلاق ہو گئی، اس کو میں نہیں کنٹرول کر پایا، تو وہ میرے پاس آیا، اس نے بتایا میرے ساتھ یہ ہوا، اس لڑکی نے میرے ساتھ یہ کیا، بہرحال میں نے ادھر معلومات کروائی، دیکھا معاملہ اچھا نہیں ہوا، واقعاً اس لڑکی نے انصاف نہیں کیا اس کے ساتھ۔ تو میں نے اس سے یہ کہا، اچھا اس کا باپ بھی بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا کہ دیکھو جو تم نے بتایا ہے اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے دن سے کلیئر تھا کہ تمہیں اس سے شادی نہیں کرنی تھی۔ تو اس کا باپ کہنے لگا دیکھو مولانا صاحب وہی کہہ رہے ہیں، کہنے لگے میں نے مولانا صاحب اس کو پہلے دن سے کہا تھا یہ لڑکی تمہارے لیے صحیح نہیں ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ میرا ذہن اس وقت نہ دیکھے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اس لڑکی سے ہرگز پہلے دن سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، تمہارے باپ نے بھی تم کو کہا تھا
کہ اس لڑکی سے شادی نہیں کرنا ہے، تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، تم نے شادی کی کیوں تھی؟ کہنے لگا مولانا صاحب خوبصورت بہت تھی، بس میں اس پہ مارا گیا، اتنی خوبصورت تھی کہ مجھے یہ لگا کہ اگر میں نے اس سے نہیں کی تو دنیا میں بہت بڑا لاس کیا میں کر گیا، اور میں کر گیا، اور اب مجھے اس چیز کی مار پڑ رہی ہے کہ اس نے مجھے یہیں سے مارا ہے مجھے۔ آخر میں بہرحال معاملہ نہیں نپٹا اور سیپریشن ہو گئی ہو۔ تو بہرحال خدا کے معیار پہ کمپرومائز نہ کریں، زندگی کہیں نہیں جائے گی، خدا کے معیار پورے کر دیں تو زندگی چلے گی، اچھی چلے گی، اور انشاءاللہ اولاد بھی اچھی اولاد ثابت ہوگی۔ درود بھیجیں محمد وعلی محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ ایک جملہ میں بہت زیادہ عرض کرتا ہوں، یہاں پہ پھر عرض کر دوں، یہ سب بچے جو ہمارے پاس ہیں یہ کسی اور کی امانت ہیں، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا۔ اگلی نسلیں ہماری خدمت کے لیے خلق نہیں ہوئی ہیں، اگلی نسلیں اپنے کمالات کو حاصل کرنے کے لیے خلق ہوئی ہیں، وہ ہماری خدمت کر دیں تو یہ زندگی کا حصہ ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کر دیتی ہے، لیکن یہ خلق نہیں ہوئے کہ میری اور آپ کی خدمت کریں، یہ خلق ہوئے اپنے کمالات کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی ذمہ داریوں کو انجام دینے کے لیے۔ مثلا ان کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے کہ یہ اللہ کی بندگی کریں، ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ امامت کی نصرت کریں، ان کی ذمہ داری ہے اپنے معاشرے کی دیکھ بھال کریں، ان کی ذمہ داریوں کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ یہ اپنے والدین کا ساتھ دیں، لیکن یہ خلق اس لیے نہیں ہوئے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ اپنی اولاد کو اس عنوان سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ میری اولاد ہے، میں بوڑھا ہو جاؤں گا یہ میری خدمت کریں گے، ان کا کام ہی یہی ہے، نہیں بھائی ان کا کام یہ نہیں ہے، یہ کسی اور کام کے لیے خلق ہوئے ہیں۔ میں کچھ دن پہلے شہید چمران کی زندگی کا ایک وہ پڑھ رہا تھا کتابچہ، وہ عربی میں کہتے ہیں الکلام یجر الکلام، کلام کلام کو کھینچتا رہتا ہے، اور آپ کی میں زحمت کو بہت آگے بڑھا دیا۔ بہرحال اب تو گھڑی بھی نظر نہیں آ رہی اندھیری کی وجہ سے، تو اس میں ایسا تھا کہ شہید چمران 22 سال میں اپنے والدین سے چند دن ملے تھے۔ شہید چمران 22 سال میں اپنے والدین سے چند دن ملے تھے، نہ کہ وہ والدین کے حقوق کو نہیں جانتے تھے، نہیں جانتے تھے، لیکن کچھ اور ذمہ داریوں کو جانتے تھے، اور جانتے تھے وہ ذمہ داریاں میرے والدین بھی جانتے ہیں، اور ان کے والدین ان سے ناراض نہیں تھے چونکہ ان کو پتا تھا ہمارا بیٹا کیا کر رہا ہے۔ شہید چمران عجیب تھے، چونکہ ابھی ان کی شہادت کی تاریخ گزری ہے، چند جملے عرض کر دوں۔ ہم لوگ مخروض ہیں ان لوگوں کے، بخدا ہم لوگ مخروض ہیں۔ ان لوگوں نے اسٹینڈرڈ اتنے آگے بڑھا دیے کہ ہم لوگ اپنی پوری زندگی بھی اس کے پیچھے بھاگیں گے، ہم ان کو نہیں پہنچ پائیں گے۔ ان لوگوں نے اپنی زندگی میں اسٹینڈرڈ بہت آگے بڑھا دی۔ شہید چمران 2-3 باتیں عرض کروں آپ کی خدمت میں، صرف وزیر دفاع تھے، اتنی زندگی لگائی، امریکہ میں تھے، پی ایچ ڈی کیا تھا انہوں نے پلازما فزکس کے اندر، میرے خیال میں برکلی یونیورسٹی سے کیا تھا، ناسا تک سے ان کے پاس آفر تھی کام کرنے کی۔ اس زمانے میں امریکہ وغیرہ چھوڑ کر مصر چلے گئے فلسطینیوں کے ساتھ ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے کہ میں اسرائیل کے خلاف لڑوں گا۔ اس کے بعد دوبارہ امریکہ واپس آئے، دوبارہ اپنے کانٹیکٹس بڑھائے، دیکھا میری زندگی میں سب سے زیادہ فائدہ کہاں ہو سکتا ہے، لبنان پہنچ گئے، آغا موسیٰ صدر کے پاس پہنچے، ان سے کہا کہ میں حاضر ہوں، میرے پاس یہ کوالیفیکیشنز ہے میری، یہ میری حیثیت ہے، شخصیت ہے، جو آپ کہیں میں کروں گا۔ انہوں نے کہا میں تمہیں یہ کام دیتا ہوں۔ کیا کام دیتا ہوں؟ ایک اسکول کھولو جن میں ہم یتیم بچوں کو، نادار بچوں کو ٹیکنیکل ٹریننگ دیں گے، تم اس اسکول کے پرنسپل ہوگے۔ فزکس میں، پلازما فزکس میں پی ایچ ڈی کرنے والا جس کو ناسا میں جاب کی آفر ہے، ٹیکنیکل اسکول کا پرنسپل بنتا ہے جس میں اکوپمنٹ خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ 8 سال تک پرنسپل رہے، 8 سال تک۔ اس دوران میں بچوں کو تیار کیا، جوانوں کو تیار کیا، جنگجو بھی تیار کیے، ہر طرح سے جو کر سکتے تھے کیے۔ جب آغا موسیٰ صدر کے سامنے پہلی دفعہ شہید چمران آئے تھے تو آغا موسیٰ صدر نے کچھ عرصے کے بعد ملائے ان کو قبول کیا، یہ کیا وہ کیا، کچھ عرصے کے بعد جو آدمی ان کو لے کر آیا تھا اس سے کہنے لگے کہ تم نے مجھے جو تحفہ دیا ہے مجھے زندگی میں اس سے بڑا تحفہ کبھی نہیں ملا، تم نے یہ آدمی دیا۔ اس کے بعد جب انقلاب اسلامی رونما ہوا، شہید چمران وہاں پہ تھے، لبنان میں تھے، ساری زندگی وہیں پہ گزر رہی تھی ان کی، وہیں پہ ان کی شادی ہو گئی تھی، غادہ چمران نام کر کے ان کی
زوجہ تھیں، وہ بھی ایک عجیب کہانی ہے. میں یہ عرض کروں بڑا عجیب واقعہ ہے. خواجہ چمران بہت دولت مند خاندان کی تھیں، اس وقت بے پردہ تھیں جب ان کے اسکول میں آ کر بچوں کی خدمت کرتی تھیں، لیکن دل کی بہت اچھی تھیں، دیندار تھیں، بے پردہ تھیں. شہید چمران نے دیکھا کہ یہ لڑکی اچھی ہے، اس سے شادی ہونی چاہیے، چونکہ اس کے اندر درد ہے، جذبہ ہے، لیکن بے پردہ ہے. تو اپنے اسکول کا جو ایک ٹیچر تھے ان سے کہا کہ دیکھو والنٹیئر آتی ہے نا، اس کو سمجھاؤ پردہ کر لئے. تو انہوں نے لکھا کہ میں نے اس کے ساتھ اتنا ڈسکشن کیا، یہ کیا وہ کیا، چونکہ وہ بہت لاجیکل تھی، میں نے اس کو لاجیکلی سمجھایا کہ پردہ کرنا اچھا ہوتا ہے. تو اس نے پردہ کرنا شروع کر دیا. جب پردہ کرنا شروع کیا شہید چمران نے رشتہ بھیج دیا. تو جب رشتہ بھیجا تو اپنی ساس کے پاس گئے اور کہا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ دیکھو، اب اور سے سنیے گا، کہنے لگی کہ دیکھو یہ جو لڑکی ہے نا یہ بہت ناز نخروں میں پلی ہے، یہ جب اٹھتی ہے منہ دھونے جاتی ہے تو اس کا بستر سمیٹ دیتے ہیں، اور جب یہ منہ دھو کے واپس آتی ہے تو ایک گلاس میں دودھ اور ایک گلاس میں کافی رکھی ہوتی ہے تاکہ جس کو چاہے یہ پی لے. شہید چمران نے کہا کہ دیکھو میں غریب ہوں، صحیح ہے، لیکن یہ میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں جب تک زندہ رہوں گا یہ دو کام کر کے دکھاؤں گا. شہید وزیر دفاع بن گئے تھے لیکن یہ کام کرتے تھے. خواجہ چمران نے لکھا ہے ایک دفعہ انٹرویو میں کہا کہ میں اس سے کہتی تھی کہ اب یہ حرکتیں چھوڑ دو، مثلا اب ہم لوگ بوڑھے ہو رہے ہیں، جوانی کی باتیں چھوڑ دو یہ حرکتیں. تو وہ کہتے تھے کہ میں تمہاری ماں سے وعدہ کیا، وعدہ خلافی نہیں کروں گا. ہر روز بستر طے کرتے تھے، ہر روز 2 کپ لا کے رکھتے تھے جبکہ اپنی بیوی کے ساتھ ہوتے تھے. یہ اس آدمی کا کیریکٹر تھا. ایک اور چیز کہوں، جب شہید ہو گئے اور وزیر دفاع تھے، گورنمنٹ کا جو دیا ہوا گھر تھا وہ انہوں نے خالی کیا. یہ باہر آئیں تو کہنے یہ میں نے احساس کیا کہ میرے پاس جو کل سامان ہے وہ چند کپڑے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، مطلقاً کچھ نہیں تھا. کہنے کہ میں نے 6 مہینے تک ایسے ہی گزارا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں، چونکہ یہ لبنان کی تھیں، لبنان جا نہیں سکتی تھیں، وہاں خانہ جنگی تھی، ایران میں کوئی رشتہ دار نہیں تھا، اور شہید کا کچھ نہیں بچا تھا، کچھ تھا ہی نہیں بندہ خدا کے پاس. یعنی شہید چمران کے پاس جو کچھ تھا وہ سوائے چند کپڑوں کے کچھ نہیں تھا. میں بتایا ان لوگوں نے اسٹینڈرڈ کہیں اتنے آگے پہنچا دیے کہ ہم اور آپ اپنی زندگیاں قربان کر دیں گے، ان کے اسٹینڈرڈ کے پیچھے نہیں پہنچ پائیں گے. اتنا آگے پہنچا دیا. والدین کا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ شہید چمران اپنے کام سے بس ہدف کام کچھ نہیں تھا ان کی ذات کے اندر. تو ان کے بھائی مہدی چمران کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ فون کیا محاذ جنگ کے اوپر، رہبر کے ساتھ تھے اس وقت، ایک کونسل تھی جو محاذ کو دیکھا کرتی تھی، اس میں رہبر بھی تھے اور شہید چمران بھی تھے. تو کہتے ہیں کہ میں نے فون کیا تو رہبر نے فون اٹھایا محاذ پر، اور کہنی ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ میں چمران کا بھائی بات کر رہا ہوں، آپ شہید کو اٹھا دیجئے، ان کو ڈاکٹر چمران کو اٹھا دیجئے، ان کو بلا دیجئے. تو کہنی ہے رہبر نے کہا کہ وہ ساری رات محاذ پہ رہیں اور تھوڑی سی دیر پہلے سوئیں، یہ اچھا نہیں، اس وقت نہیں اٹھاؤں گا. تو انہوں نے کہا ان کے بھائی نے کہ میں اس کو جانتا ہوں، وہ اگر آدھے گھنٹے بھی سو لینا تو اس کو اور نیند نہیں چاہیے ہوتی، وہ اس کو آپ اٹھا دیں. تو رہبر نے کہا کہ نہیں، میں کاؤنٹ کروں گا، آدھا گھنٹہ پورا ہوگا پھر اٹھاؤں گا، یہ بہت تھکا ہوا ہے، میں جانتا ہوں بہت تھکا ہوا ہے. اس میں 2 پہلو ہیں، ایک تو شہید چمران کی زندگی ہے، دوسری رہبر کی محبت بھی ہے کہ وہ اپنے ساتھ چلنے والے کے سونے کے وقت کو بھی کاؤنٹ کر رہے تھے کہ یہ کتنا تھکا ہوا سویا ہے اور اس کو کتنی نیند ملنی چاہیے، اس سے پہلے اٹھانا ظلم ہے اس کے ساتھ، اس کو نہیں اٹھانا چاہیے. ان لوگوں نے کیریکٹر کو کہیں اور پہنچا دیا ہے، تب اتنی کامیابیاں ملی ہیں ان لوگوں. ہمیں اور آپ کو بھی بہت جد و جہد کرنی پڑے گی، تب کہیں جا کر ہمیں کچھ ملے گا. مفت میں کسی کو کچھ نہیں ملتا. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا. آپ کو اور ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی. آپ یہ شہادتیں دیکھ رہے ہیں اور ان شہادتوں کا اثرات ہوں گے اور ہو رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، لیکن ان شہادتوں کے پیچھے کچھ انسانوں کو اپنی ذات کے اوپر بہت محنت کرنی پڑے گی. بہت محنت کریں گے تب کہیں جا کر ہمیں اس قوم کے لیے دینے کے قابل کچھ حاصل ہو پائے گا. پروردگار سے دعا کرتے ہیں خدایا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. جن لوگوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے، ان شہداء سے، ان علماء سے، رہبر معظم، ان سے ہمیں سیکھنے کی سعادت نصیب فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار، ہمارے جو 2 احباب شہید ہو رہے ہیں تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان شہادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما.
تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار، اس دنیا کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ شہید ڈاکٹر چمران، ان کے ساتھ چلنے والے باقی شہداء اور وہ لوگ کہ جو اب شہید ہو رہے ہیں، تمام شہداء اسلام، علماء اور عرفاء، بالاخص اس پوری نہضت کے بانی امام خمینی کی روح کے لیے اور سائر علماء کے لیے ایک سورہ فاتحہ، اور بجائے کہ تذکرہ کیا جائے شہید عارف حسین حسینی کا اور ان جیسے افراد کا، ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔